اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر ایک نوجوانوں کے گروہ کا تذکرہ سورہ کہف میں کیا ہے۔ وہ نوجوان جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے لیے اپنی زندگیوں میں سخت تکالیف اٹھائے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے انہیں زبردست ٹارچر کیا، مصائب و آلام میں یہ لوگ گرفتار ہوئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بادشاہی کے ماتحتی میں رہ کر ہم توحید پر قائم نہیں رہ سکتے، اور اکٹھا مل کے نکلنا بھی اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے جرم تھا۔ اس حد تک ٹائٹ پوزیشن تھی دین اسلام کے لیے، توحید کے لیے، اور یہ واقعہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی بہت پہلے کا ہے، جس کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔ اور یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، آپ لوگوں کے لیے علم میں رہے کہ خود سورہ کہف خود اسی واقعے کے تناظر میں یہ نام رکھا گیا ہے۔ الکہف اصل میں غار کو کہتے ہیں، اور یہ نوجوان ایک غار میں مقیم ہو گئے تھے، تو ان کا قصہ سورہ کہف کے پہلے ابتدائی آیات میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اسی تناظر میں اس سورت کا نام سورہ کہف پڑا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے، سورتوں کے نام کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر جتنی سورتیں آئی ہیں ان سب کا ایک مرتبہ تو نام اس سورت کے اندر ذکر ہوا ہے۔ یہ بیوٹی ہے قرآن کی، لیکن سوائے ایک سورت کے۔ ایک سورت کا نام تو ہے لیکن اس سورت میں اس سورے کا نام ذکر نہیں ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اچھا، وہ بات میں آگے بلاتا ہوں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، اس صورت میں اس واقعے کا ذکر ہے، اس غار کا ذکر ہے، تو اس صورت کے اعتبار سے یہ لفظ سورہ کہف اس صورت کا نام بنا۔ لیکن یہ مت تصور کیجئے کہ جس صورت کا جو نام ہے اس صورت کو اس کے سلسلے میں موضوع وہی ہوا، یہ بہت کم ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ بھائی یہ اٹکتا ہے یہاں پر، یا ایسے ہی رہنے دیجئے، پیچھے اٹکتا ہے اس کو۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ بقرہ، بقرہ گائے کو بولتے، سورہ بقرہ میں بقرہ تو آیا ہے، ان تذبحوا بقرہ، ایک واقعہ ہوا، اس سلسلے میں اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی مبارکہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ میں گائے کیسی ہونی چاہیے، کیسے مزے کا گوشت ہوتا ہے، کون سی گائے ذبح کرنا آپ کے متنجن بریانی کے لیے صحیح ہے، اور کیا پکوان ہو، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ گائے کا ذکر تو ہے لیکن گائے کی کوئی تفصیل نہیں ہے اس میں۔ تو جس نام کا سورہ ہوتا ہے اس نام کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن اس نام کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ اس موضوع پر پوری گفتگو ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ گفتگو اس میں کئی پہلو سے نئے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی
ایک بات اہم ترین یہ ہے کہ جس صورت میں نام نہیں آیا، جو میں نے ایک سورہ بتایا، اس کا مضمون پورا ایک ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کون سی صورت ہے، پتہ ہے؟ کوئی بولے گا؟ ماشاء اللہ، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہیں اخلاص کا لفظ نہیں آیا ہے سورت کے اندر۔ وہی کافرون، قل یا ایھا الکافرون آ گیا۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ہاں، ہر ایک نام پہلے ہوگا، لیکن اخلاص تو نام ہے، لیکن پورے اخلاص کے اندر لفظ اخلاص نہیں آیا ہے، نام تو نہیں آیا لیکن اخلاص اس کا نام ہے، اور مضمون پورا ایک ہی مضمون ہے توحید کا، اس کے علاوہ کوئی مضمون نہیں آیا۔ لیکن دوسری صورتوں کا نام تو آیا ہے، لیکن مخصوص صرف اسی نام کی وضاحت نہیں ہوتی، کئی مضامین اس صورت کے اندر آتے ہیں۔ ویسا ہی سورہ کہف کے اندر بھی لفظ کہف آیا ہے اور ایک غار والوں کا قصہ آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا سورہ صرف اور صرف سورہ کہف غار والوں کے قصے پر مشتمل ہے، نہ، اس کے علاوہ باغ والوں کا قصہ آیا ہے اس میں، اور اس کے علاوہ ذوالقرنین کا آیا ہے، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ آیا ہے، 3 واقعات پر مشتمل ہے، لیکن کہف اس واسطے ہے کہ اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ اچھا، میں اصل میں یہ آیت اس واسطے آپ کے سامنے تلاوت کی، میرے مضمون کے اعتبار سے یہ دراصل ایک ریلیٹڈ نام تھا جس سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا، جس کے لحاظ سے میں نے وہ آیت پڑھی کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ یاد کرو وہ موقع بھی جب ایک نوجوان گروہ غار کی طرف رخ کیے، غار میں پہنچے۔ اچھا، مجھے ٹاپک دی گئی ہے، شاید حافظ صاحب بڑے زیرک ہیں، سوچ سمجھ کے ٹاپک دیے ہیں کہ نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر اسباب اور علاج۔ تو میں نے سوچا کہ لفظ نوجوان تو قرآن کے اندر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس آیت کا ذکر کر دو۔ فتح کہتے ہیں نوجوان کو، اور اس کی جمع ہے فتیہ، جو یہاں پر لفظ آیا ہے، اذ اول فتیۃ الی الکہف، فتح ایک نوجوان کو کہتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے گروہ کا ایک قصہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور میری ٹاپک سے ریلیٹڈ بات یہی ہے کہ نوجوان بے راہ روی کا شکار آج کیوں ہیں اسباب اور علاج میں۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے بڑے ہی کیا ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کیجئے، پہلا ٹکڑا جو ہے اس کو آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر۔ کوئی اس کا انکاری بھی ہے کہ آج نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر نہیں ہے؟ بولیے نا، بولیے نا بھائی۔ نوجوان اپنی برائی کرنا نہیں چاہتے کیا؟ ہاں، آپ جیسے نوجوانوں کے لیے نہیں میرے بھائی، ڈرو مت، آپ اللہ والے بڑے مخلص لوگ ہیں، آپ کے لیے۔ لیکن حقیقت آج دنیا کے اندر کیا یہ نہیں ہے کہ نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر ہے؟ اس بات میں کسی کو کوئی شک ہے؟ ہاں، بڑا تجربہ ہے جی، تم نام پورا سر ہلاتے ہیں، بالکل ہے، ریسرچ کر کے آئے ہیں، کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ نوجوانی کی منزل میں جو بھی قدم رکھا ہے، جسے بھی کیا ہے شعور اور تمیز کی عمر مل گئی ہے، اس میں میرے خیال سے سوائے پاگل کے علاوہ کوئی انکاری نہیں ہوگا کہ آج واقعتاً نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر ہے۔ مانتے نہیں مانتے؟ سب مانتے ہیں۔ اب اس پر مجھے وضاحتیں کرنی نہیں ہے، لیکن کچھ خاص گناہ ہیں جن کو لوگ آج نوجوانی کی عمر میں گناہ نہیں سمجھتے، وہاں پر اشارے کروں گا۔ بقیہ تو بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آج نسل انسانی میں خاص طور پر نوجوان بہت ہی آخری تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے تفصیلات آپ کو نیوز میں، آپ کو اخبارات میں، آپ کو میڈیا میں سب کچھ آپ جانتے بوجھتے ہیں۔ اگر جانتے بوجھتے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ تباہی ہے۔ تو اصل مضمون میرا جو ہوگا وہ اسباب اور علاج پر ہوگا۔ سوچنا تو یہ چاہیے کہ اسباب اور علاج کس پہ ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ تباہی کے دہانا پر ہونے پر کوئی کسی کو اشکال نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے گفتگو کرنا اس واسطے اس پر بھی پڑ رہا ہے
کہ بعض لوگ تباہی کے دہانے پر ہوتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تباہی کی کوئی راہ اختیار نہیں کی. یہ اصل میں کیا ہے؟ سب سے بڑا مغالطہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے ہمارا. بیٹا بیٹھ جاؤ، بچوں کو کوئی بٹھا دے، ذمہ داری لے لے، ادھر ادھر نہ پھریں، یہ گھومتے ہیں تو میرا دماغ گھومتا ہے. تو اصل چیز جو ہے نوجوان نسل ایک حصہ ہو گیا، تباہی کے دہانے پر دوسرا حصہ ہو گیا، اسباب تیسرا حصہ ہو گیا، علاج چوتھا حصہ ہو گیا. تو میرے مضمون کے 4 نکات ہیں جن پر مجھے گفتگو کرنی ہے. اگر آپ اپنی سماعتوں کو یہاں پر لگائیں گے اور سن کے بتا دیں گے تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو سنا کے بتلاؤں گا. سننے تیار ہیں؟ ہاں، سونا نہیں ہے، 100 سے 100 روپے فائن ہے. ہاں، اور جس کو میں بول دوں گا کہ سوئے لا کے دے دینا ہے، برابر 100 روپے یہاں رکھ دینا ہے، انکار نہیں کرنا. ہاں، مضمون کیونکہ آپ کی ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی نوجوان ہی ہیں. بھائی اللہ کے لیے ایک فین تو ڈال دو ذرا، میں گرمی والا بندہ ہوں، بہت گرمی ہو رہی، غلط نہ سمجھنا آپ صاحب، آپ کے معنی کی گرمی نہیں ہے، نارمل فین کے لیے. جی، تو اصل چیز جو ہے نا، لفظ نوجوان دیکھیے نا، اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے ان کو. حالانکہ انسانی زندگی میں احترام کی نگاہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عمر کو لوگوں کو دی ہے. ہاں، اور رسول نے بھی ادب و احترام کی نگاہ شریعت نے بڑوں کو دی ہے. وہ روایت جو بہت مشہور ہے، ہاں، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بڑوں کی بڑی اہمیت ہے ادب احترام کے اعتبار سے، لیکن شرعی اعتبار سے ان کی عبادتوں کا اور ان کے لیے دین کی طرف مائل ہونے کے اعتبار سے جو درجہ نوجوانوں کو اسلام اور شریعت نے دیا ہے وہ دراصل ان سے بھی زیادہ اونچا ہے. بوڑھا کیا کرے گا؟ مسجد کی طرف تو آئے گا، اب تو سب شوق مٹ گئے، رہ کے بھی کیا کریں گا؟ انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہیں تو آنا پڑے گا اس کو. امنگوں، آرزوؤں اور سب سے زیادہ لذت دنیا کے اعتبار سے زندگی کے تمام ادوار میں خوبصورت ترین حصہ جوانی کا حصہ ہے. یاد رکھیے، خواہ وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت ترین حصہ اس کی جوانی کا حصہ ہے. پوری دنیا اس کے لیے مزین ہو کے سامنے آتی ہے. امنگوں آرزوؤں کا ایک الگ سلسلہ ہے جو اس کے دلوں کے اندر کیا ہے، بالکل کھول کے سامنے آتا ہے. خوبصورت دکھنا، دکھانا، مزین کرنا اپنے آپ کو، کچھ کر کے دکھانے کا امنگ، آرزو، یہ تمام چیزیں کیا ہے، نوجوانی کے منزل میں قدم رکھتے ہی اس کے جسم کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ قدرت نے خود بخود رکھی ہے. اس کے لیے کسی الگ سے ادارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنسی اعتبار سے، سیکس کے اعتبار سے مرد کو کیا دینا ہے، عورت کو کیا دینا ہے، قدرتی انتظام کے طرف سے اس کی طرف باقاعدہ طور پر رہنمائی کرتا ہے. کسی کالج میں جا کے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ منزل پہ پہنچتا ہے، جوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو قدرت اس کو گائیڈ کرتی ہے. رب العالمین قدرتی نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس کی جنسی گائیڈنس جو ہونی چاہیے وہ خود اللہ انتظام کرتا ہے اور خواب کی شکل میں اسے بتاتا ہے. اور ماں بنتی ہے تو اسے حیض کی شکل میں اسے بتاتا ہے کہ تو اب بڑی ہو چکی ہے، تو اب بڑا ہو چکا ہے، اور خود زندگی کے ادوار کی حیثیت سے اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اسے زندگی میں ایک ساتھی کی ضرورت ہے. مرد ہو تو عورت کی ضرورت ہے، عورت ہو تو مرد کی ضرورت ہے. یہ انتظام کے لیے عقل اور شعور کے ساتھ صرف قدرت ہے اپنے کو گائیڈ کرتی ہے. بقیہ کسی اور تعلیم کی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی بندے کو. جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو دودھ پینا کیسے ہے قدرت اس کو سکھاتی ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
وہ نہ چاب سکتا ہے، نہ نگل سکتا ہے، نہ کوئی کھا سکتا ہے. اس کو صرف دودھ کے لیے کیا کرنا ہے، صرف اتنا ایک ہی چیز رب دے کے بھیجتا ہے، جب تک کہ اس کو دانت نہیں آتے، اور جب دانت آتے ہیں تو بولنا بھی سکھا دیتا ہے، کیونکہ اب دودھ سے غذا مکمل نہیں ہوگی، اب وہ ٹھوس غذا کھانے کے قابل ہو گیا ہے، تو وہ منگ کے بسکٹ کھانا ہے تو اس کے لیے زبان بھی چاہیے، دانت بھی چاہیے، تو ایسا بولنا بھی سکھاتا ہے، دانت بھی دے دیتا ہے. جس منزل پہ اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور جس منزل پہ اسے دان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس منزل پہ 1.5 سال سے 1 سال سے کم از کم آپ کو وہ مرحلہ جو 1 مہینے 1 دن سے لے کر 9 ماہ یا 10 ماہ یا 1.5 سال یا 2 سال پورے کرتا ہے، اس میں اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں سوائے ایک چیز دیتا ہے رب، وہ رونا ہے. ہر چیز وہ منوا لیتا ہے ماں سے، صرف ایک چیز استعمال کر کے، وہ رونا ہے. کھانے کے لیے بھی روتا ہے، پیشاب کے لیے بھی روتا ہے، پاخانے کے لیے بھی روتا ہے، ہر چیز کے لیے صرف ایک ہی سکھاتا ہے رب، رونا ہے. وہی ایک رونے سے وہ اپنے تمام کام پورے کر لیتا ہے، اور دودھ پینا سکھاتا ہے، اسی ایک چیز سے وہ اپنے تمام کام پورے کر لیتا ہے. یاد رکھو تم بڑے ہو کے بھی رب کے بندے بننا ہو اور اپنا ہر کام کروا لینا ہو تو یاد رکھو ایک چیز کو پکڑ لو جو رب نے بچپن میں تمہیں دیا تھا، رونے کو پکڑ لو اور رب سے رونا شروع کر دو، گڑ گڑاؤ. رب تم سے راضی ہو جائے گا، جیسے ماں راضی ہو کے تمہارے لیے بچے کے لیے سب کام مکمل کرتے ہیں، ویسے ہی تم جوان ہو کے بھی رب کے لیے رونا سیکھ لو تو رب تمہارے تمام کام پورے کر دے گا. تم بھی رونے کو پکڑ لو، ایک چیز پکڑ لو، رو گڑ گڑاؤ. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنے کیا ہیں، سروں کے بل، تروئیوں کے بل، اپنے سجدوں کے بل سجدوں میں گر کے رونے لگتے ہیں. یہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں. ماں کو منانے کے لیے ایک رونا بچے کے لیے کافی تھا، رب کو منانے کے لیے بھی ایک رونا کافی ہے. اگر تم رو کے گڑ گڑا کے کیا ہے رب سے مانگنے لگو، رونا تم کو آ جائے تو یاد رکھو تم نے بیڑا پار کر لیا، رب کے پاس سے تم کامیاب ہو گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو رونا نہیں آتا ہے. جاؤ جاؤ سوچو اپنی زندگیوں میں رب کے ڈر سے اس سے پہلے کب آنسو بہائے تھے تم، خالی صرف رب کے ڈر سے کب رویا تھا؟ کتنے سال ہو گئے، کتنے دن ہو گئے، کتنے ماہ ہو گئے، کتنی راتیں گزر گئی جس میں صرف تم رب کے ڈر سے رویا ہو؟ معمولی چیزوں کے لیے روتے ہو، دنیا کے لیے روتے ہو، بیوی بچوں کے لیے روتے ہو، خود کو بخار آ گئی روتے ہو، بیمار پڑ گئے روتے ہو، بزنس میں نقصان ہو گیا روتے ہو. لیکن اللہ کے لیے تم نے کب رویا ہے؟ کبھی آپ کیا ہے اندازہ کر کے دیکھیں. خیر یہ ضمناً ایک بات آ گئی، میرے موضوع کی نہیں تھی، میں نے بتا دیا بس ذہن میں آ گئی. تو بتانے کا مقصود یہ تھا کہ یہ نوجوانی کی عمر جو ہے نا، یہ سب سے خوبصورت ترین عمر ہے، اور اس عمر میں رب کی طرف پلٹنا اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی خصوصیت دی ہے. جیسے کہ یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ چند نوجوان توحید کے لیے فضا کو سازگار نہیں دیکھے تو اپنے حاکم سے لڑنا قبول کر لیا اور تن بتقدیر نکل پڑے اور چھپ چھپاتے یہ غار میں پہنچے تاکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر قائم رہ سکیں. یہاں تک کہ اللہ نے انہیں آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور انہیں اسی غار میں سلا دیا. اور وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ پورے 309 سال تک وہ مرے پڑے رہے، سوئے رہے. پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. تو اس واقعے کے اندر نوجوان اپنی نوجوانی میں توحید کی خاطر مصائب و آلام اٹھا کر جد و جہد کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو گروہ نکلا وہ اتنا معزز بنا کہ باوجود انبیاء کے نہ ہونے کے بھی اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا، جو کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. آج میں تقی الدین مسجد میں بیٹھ کے ان نوجوانوں کا ذکر کر رہا ہوں تو صرف اس واسطے کر رہا ہوں کہ رب العالمین نے انہیں قرآن میں جگہ دی. تو نوجوان اتنی اونچی منزل پہ بھی پہنچ سکتا ہے کہ اس کی اونچائی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، لیکن کب؟ جب وہ اللہ کے لیے اپنی نوجوانی بتا دے.
کتنے ہیں جو میرے پاس وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی جوانی میں اللہ کے لیے آپ بتانے کے لیے تیار ہیں، گناہوں میں نہیں پڑیں گے، فحاشی میں نہیں پڑیں گے، عریانی میں نہیں پڑیں گے؟ میں آؤں گا اس طرف، ابھی مکمل وعدہ نہیں لیتا، شاید اب لیا تو باہر نکل جائیں گے، پھر آخری میں لیتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے آپ۔ تو اب لفظ نوجوانی کے اعتبار سے ذرا قرآن و حدیث کو ٹٹولیے، آپ دیکھیں کیسے کیسے اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ تظلهم اللہ لا ظل یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ 7 صفات کے لوگ ایسے ہیں جن کو رب العالمین اب کے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اس میں سے ایک صفت والا بندہ وہ ہے جو اپنی نوجوانی اللہ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہو۔ بڑھاپے کا ذکر نہیں آیا، بوڑھا تو کیا ہے اسی طرف راغب ہوتا ہے۔ جوانی میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہو، نافرمانی نہ کی ہو، اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طرح اہمیت کے لحاظ سے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں ہل بھی نہ سکیں گے، حرکت بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اور اس میں فرمایا کہ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے عمر کہاں بتائی اور اپنی نوجوانی کہاں کھپائی۔ اب دیکھیے عمر میں جوانی آتی ہے نہیں آتی ہے؟ عمر بولے تو اس میں جوانی ہے نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو پہلا سوال ہوا کہ عمر کہاں پھیلائی، عمر کہاں بتائی، کیسے گزاری، تو جوانی آ گئی۔ لیکن جوانی کی اہمیت پر دوسرا سوال ہو رہا ہے کہ خاص طور پر جوانی کہاں کھپائی یہ بتا۔ ہاں، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، زندگی کہاں گزاری یہ بھی بتا، کیسے گزاری یہ بھی بتا، لیکن خاص طور پر یہ بھی بتا کہ تو نے جوانی کہاں کھپائی۔ فحاشی میں، عریانی میں، موویز میں، ٹھٹا مذاق میں، اپنی جنسی خواہشات میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، تہجد میں، تعلیم میں ڈرتے ہوئے کہاں بتائی بتا، خصوصیت کے ساتھ جوانی کہاں بتائی یہ بتا۔ تو اہمیت کس کی ہے؟ اس کی ہے کہ جوانی کے اعتبار سے انسان نے کیا کیا ہے۔ تو یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے کہ ایک انفرادی سوال آپ کی جوانی کا ہوگا میرے بھائی، تو خالی خولی مزے کے لیے نہیں ہے۔ جیسے جیسے تمہارے اندر اختیارات مکمل ہوتے ہیں، تم جوان بنتے ہو، ویسے ویسے تمہارے سوال کے مراحل بھی کٹھن ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ بچپنا ہی بہت معصوم لگتا ہے جس میں ابھی سوال جواب کا مرحلہ شروع نہیں ہوا۔ اللہ نے تمیز دے دی، اللہ نے شعور دے دیا، بلوغت کی منزل کو پہنچ گئے، پھر تو یاد رکھو تمہاری ریکارڈنگ شروع ہو گئی، اور وہ ریکارڈنگ ایسی ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس ریکارڈنگ سے نہ کوئی چھوٹی بات چھوٹتی ہے نہ کوئی بڑی بات، سب کا سب موجود ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن لا کے رکھ دیا جائے گا جس میں تم اپنا ہر حرکت حاضر پاؤ گے، اور اس وقت رب العالمین کسی بندے پر ظلم نہیں کرے گا، تمہارا پورا کٹا چھٹا باقاعدہ طور پر ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہوگا، اور کہہ دیا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ جو انسان جو کچھ بھی کیا ہے ہم اس کو حفاظت کیے ہوئے ہیں، ونخرج له یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس کو نکال دیں گے، یلقاہ منشورا، پھر وہ ایک کتاب سامنے آ کے بن جائے گا، اور وہ کہاں ریکارڈڈ ہے؟ فی عنقی، تمہارے گردن میں کوئی چپ ہے جس میں رب نے لگایا ہوا ہے اور ڈیٹا محفوظ ہو رہا ہے، پھر ہم اس چپ کو نکال دیں گے گردن سے، پھر وہ ویڈیو ریکارڈنگ تمہارے سامنے آ جائے گی، اور فرشتہ ندا دے گا کہ اقرا کتاب، پڑھ لے تو اپنی کتاب، آج حساب لینے کے لیے کفا نفسک اليوم علیک حسیبا، تو خود ہی کافی ہے، کوئی دوسرا بولنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تو نے جو کرتوت کر کے آئے ہیں تجھے خود معلوم ہے کہ تو کیا کرتوت کر کے آیا ہے، سب ریکارڈنگ ہے، ایک ایک حرکت تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اور یہ ریکارڈنگ کب سے شروع ہوئی؟ بلوغت کی منزل، جوانی کی منزل میں جیسے انٹر ہوئی وہاں سے ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔
ہاں اس سے پہلے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی. رفع القلم عن ثلاث. یورپ کتنا بہترین وہ زمانہ جہاں تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, حساب کتاب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. بچپنے کا وہ زمانہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم اٹھا فرمایا کہ قلم اٹھا لیا گیا, یعنی قلم لکھنا ہی نہیں شروع ہوا. کون وہ بالغ جب تک کہ حتی یحتلم, یہاں تک کہ اسے احتلام ہو جائے, وہ نوجوانی کی منزل پہ قدم رکھے. نوجوان اپنی منزل میں قدم رکھتا ہے تو احتلام سے, بچی اگر اپنی منزل میں قدم رکھتی ہے تو ماہواری سے, یہ دونوں وہاں سے کیا ہے, اس کی کاؤنٹنگ شروع ہونے کا دن ہے, خوشی منانے کا نہیں ہے. ہمارے ہاں غلط, ہر چیز میں ہم الٹے ہیں. ہاں بچی بڑی ہوگی تو کانچ کتے, ہمارے ہاں تو بہت ہے وہ رسم, پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں پتہ نہیں. بڑی ہونے کی ایک رسم, پورے لوگوں کو اطلاع, لفنگوں وغیرہ کو دیکھو یہاں جوان بچی ہے, نظریں مارتے رہو. لا حول ولا قوت, کتنا بدتہذیب قسم کی رسم ہے. سب کزنس وغیرہ کو سب کو بلاؤ, کھانے کھلاؤ, بتاؤ کہ آج میرے گھر میں بچی بڑی ہو گئی ہے, آج سے تمہارے لیے جنسی سامان موجود ہے, آتے جاتے رہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی بولنے کی بات ہے؟ ہاں یہ تو ڈرانے کی بات ہے, سمجھانے کی بات ہے, ماں باپ کی ذمہ داری کی بات ہے کہ بلا کے کہیں کہ بیٹا آج سے تیری کاؤنٹنگ شروع. جو ہوا سو ہوا, اب تک ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا تیرا, آج سے ریکارڈ شروع ہو رہا ہے. ابھی اس کے بعد تیرا ہر عمل نوٹڈ ہے. اچھا کرو گی تو اچھا, برا کرو گی تو بدلہ ملے گا. تو یاد رکھو آج کے بعد کی زندگی تمہیں پھونک پھونک کے رکھنا ہے. مجھے بتاؤ کون سے والدین ہیں جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو بلا کر انہوں نے یہ نصیحت کی ہے؟ بتاؤ کوئی ایک بندہ اٹھ کے بتایا کہ میں نے اپنی بچی کو ایسا کیا تھا؟ نا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. ہم کو اسباب اور علاج میں لکھ لیجئے. علاج یہ بھی ایک ہے نوجوانوں کی بربادی کا. نوجوان ہوتے وقت احساس دلائیں کہ بیٹا اب تو جوان ہے, تیری کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے. اب ڈر, میں ہوں نہ ہوں, جھوٹ نہ بول, میں دیکھوں نہ دیکھوں, تو برائی نہ کر, کیونکہ میرا کچھ نہیں ہے, تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور تیرا رب تجھ سے سوال کرنے والا ہے, اور تیری ایک ایک حرکت نوٹڈ ہے, ریکارڈڈ ہے. تو باتھ روم میں چھپ کے کر یا میرے نظروں سے اوجل ہو کے کر, ہر برائی نوٹڈ ہو رہی ہے, اور وہ ریکارڈنگ بھی صرف آڈیو نہیں ہے, ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہاں جاب کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جب ان کے مینیجر اور ان کے باس وغیرہ ان کو کیا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ماتحتی میں بٹھا دیتے ہیں, تو یہ لوگ چائے پینے بھی ڈرتے ہیں کہ باس دیکھ رہا ہے, کیمرہ لگ رہا ہے. ارے بندو, اللہ کا تبارک و تعالی کا ڈر اختیار کرو, اس کی طرف سے ڈائریکٹ خدا اللہ دیکھ رہا ہے, اور ساتھ میں دو لوگ, دو فرشتے دیکھ رہے ہیں. 3 اسپائس کیمرے تمہیں لگے ہوئے ہیں. تم کہاں بھی کرو, گھر کے اندر کرو, خلوت میں کرو, بالکل گوشے میں کرو, اندھیرے میں کرو, غاروں میں کرو, رات میں کرو, اللہ تبارک و تعالی بھی دیکھ رہا ہے, ساتھ میں 2 فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ جوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے بندہ اس کے ذریعے سے. تو جیسے ہی اس کے ساتھ اس کی قوت اللہ دیتا ہے, سوال کا مرحلہ سخت ہو جاتا ہے میرے بھائی. اور آج نوجوانوں کی تباہی کی جو اسباب ہیں, دہانے پر تو سب ہیں, اسباب میں سے پہلا سبب میں بتلا دوں آپ کو, جہاں تک میں نے سوچا ہے مجھے ایک ہی سبب نظر آیا. سب سے بڑا سبب ہے بے مقصد زندگی. یاد رکھو, آج بربادی کا سب سے اہم ترین وجہ ہمارے نوجوانوں کا بے مقصد زندگی. کوئی گول ہی نہیں ہے. بھائی کیا کرنا ہے بھائی, تو بولتا معلوم نہیں مولوی صاحب, لا حول ولا قوت. اسے معلوم ہی نہیں وہ کیوں جوان ہوا, اس کو کیا کرنے کے لیے رب نے بھیجا ہے. خاص طور پر میں ان نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں جن کو اللہ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا, مسلمان رہے اور مسلمان تہذیب میں بڑے ہوئے, اب جوانی کی منزل میں قدم رکھ دیے ہیں. تو اللہ کے لیے سوچو, مقصد انسانیت کیا ہے, جوانی کیوں دی تمہیں, کرنا کیا ہے پھر دنیا میں.
कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं। अरे तमाम मकासिद जब पूरे होते हैं तो वह मंजिल जवानी की होती है मेरे भाई। बूढ़े लोग कभी जंग में आए ना फतह उनसे हुई। जब भी कोई इनकलाब हुआ, कोई रिवॉल्यूशन हुआ, जब भी कोई इनकलाब बर्पा हुआ, जब भी कहीं इस्लाह हुई, वो जवानों से हुई, बूढ़ों से नहीं हुई। इसी वास्ते इकबाल को कहना पड़ा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिन्होंने तकदीर का धारा पलटा, जिन्होंने तदबीर से समंदर के हवाओं को तब्दील कर दिया, समंदर के मौजों को क्या है तब्दील करके इस्लाम का पैगाम आगे पहुंचाया, उन सब लोगों में जवान है, बुढ़ापे के कोई नहीं है। वो तो जवान थे ना। तारिक बिन जियाद ने स्पेन में अपने अपने कश्तियों को उतार कर जब समंदर पार करके गए तो अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो कश्तियां हैं उनकी जला के राख कर दो, ताकि मेरे जवानों के अंदर यह ख्याल ही न रहे कि हमें शिकस्त खा के बाजू फिर भागना पड़ेगा। ना, भागने का कोई तसव्वुर नहीं है, क्योंकि भागने के लिए कश्ती चाहिए, क्योंकि दरिया हायल है, दरिया को पार करने के लिए कश्ती चाहिए। और तारिक इब्न जियाद ने यह हुक्म दिया कि कश्तियों को जला दो, दरिया के उस पार चलो, आग लगा दो कश्ती में, क्योंकि वापसी का तसव्वुर ही खत्म कर दो। वो कौन था? वो तारिक इब्न जियाद था, जो जवान था। कोई बूढ़ा ये हुक्म नहीं दे सकता अपने सिपाहियों को, ये सिर्फ जवान ही कर सकता है ये काम। तो फिर उन्होंने कदम रखा तो ऐसे रखा, वापसी का नामो निशान मिटा दिया, और 800 साल हुकूमत हुई मुसलमानों की स्पेन के अंदर। क्या पता है हमको? न तारीख से कुछ लेना देना है, न दीन से कुछ लेना देना है हमें। सबसे बड़ी बर्बादी जवानों की यही है मेरे भाई कि वो बेगोल बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। हालांकि अल्लाह ने बड़ी मकसदियत के साथ उन्हें जवानी दी और इंसान को बड़े बामकसद तरीके से पैदा किया। मकसद जानो मेरे भाइयों, अल्लाह ने एक एक नौजवान के अंदर ऐसी सलाहियतें रखी हैं कि हर नौजवान अपने आप में एक हीरा है, लेकिन दिखता संगरेजा है। जो पत्थर है उसी को तराशता है माहिर, तो वो हीरा निकलता है। वैसे ही ये सब नौजवान जो बैठे हुए अपने आप को पत्थर समझ रहे हैं, अल्लाह की कसम दोबारा और सहबारा अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ये पत्थर नहीं है, ये पूरे हीरे हैं, बस तराशना बाकी है। हमने तराशना छोड़ दिया तो हमारे नौजवान हीरों से निकल के पत्थर बन गए। अगर इनको बुलाओ फिर तराशो तरबियत दो तो ये सब के सब हीरे हैं, ये संगरेजे नहीं हैं। अल्लाह ने इनको बड़ी कुव्वतों से नवाजा है। जिस कौम के नौजवान बन गए वो कौम बन गई, जिस कौम के नौजवान बिगड़ गए वो कौम बिगड़ गई। पूरी कौम का कैपिटल सरमाया असल जवान है, जवानों से बनती है। हां, आप जरा देखिए असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाबात में देखिए, कौन वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक के अंदर ऐसे ऐसे अपने अपने नमूने सब किए कि क़यामत तक कोई भी नहीं सब कर सका। तो वो सब के सब आपको जवान नजर आएंगे। इक्का दुक्का कोई हैं जो उम्र को पहुंचे हुए हैं, लेकिन जिन नौजवानों ने बदर में हिस्सा लिया, जिन नौजवानों ने हिजरतों में हिस्सा लिया, मसाइब आलाम में हिस्सा लिया, मदीने की सोसाइटी बनाने में हिस्सा लिया, याद रखो वो सब के सब जवान हैं जिन्होंने अपनी अपनी जवानी से उस वक्त इस्लाम के अंदर वो तारीख रकम की जो कायनात में कोई कौम न कर सकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सबसे बड़ी ब्यूटी दी गई कि सहाबा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जवानों को मुंतखब करके दिया। उमर इब्नुल खत्ताब जवानी के मंजिल में इस्लाम उसी तो है, नाम सुने तो शैतान भागता है। मैं आपको पूछता हूं, सिद्दीक अकबर का ईमान बड़ा है या उमर का? हाँ जी बोलो ना। सो गए, सब सो गए। अरे भाई इतना जोर से बोलता फिर भी नींद आती। हाँ, हमारा ईमान है ना जी, हमारा ईमान है। सिद्दीक का ईमान सबसे ऊंचा अंबिया के बाद, उसके बाद ही उमर का। लेकिन सिद्दीक के लिए ये क्यों नहीं आया कि सिद्दीक को देखता है तो शैतान भागता है? नहीं आया। हाँ जी,
عمر کے لیے آیا کہ عمر کو دیکھتا ہے تو شیطان کے پرزے ہل جاتے ہیں، وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے، دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. کیونکہ ابو بکر و عمر میں جوانی کا فرق تھا. یاد رکھو، وہ جوانی کا فرق تھا. وہ عمر جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کعبہ کرتے تھے، وہ تو جوانی کی منزل میں اسلام لائے. بعض لوگوں نے کیا ہے بڑا لمبا کر دیا، حالانکہ ان کا 27 سے بھی زیادہ عمر نہیں تھی. بعضوں نے تاریخ میں غلط حساب لگا کے سمجھ لیا کہ 30 کے اوپر تھی. نا، صحیح ترین روایتوں سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اسلام کی منزل پہ قدم رکھا تو 27 سے بھی کم تھے وہ. اسی واسطے تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر جس دن تمہیں اسلام قبول کیے تم نے ایسا کام کر دکھایا کہ ہم تمہیں تاریخ ساز لقب دیتے ہیں، الفاروق. کیوں؟ صدیق اکبر اس سے پہلے اسلام نہیں قبول کیے تھے کہ ان کا لقب فاروق نہیں ملا انہیں؟ ہاں، وہ جوش جذبے کا جو کام انہوں نے کیا اسلام لاتے ہی، وہ کام ہم وہاں نہیں دیکھتے. وہ تدبیر والا کام جو تھا، حکمت والا کام جو تھا، وہ تو صدیق اکبر تھا. لیکن جوش والا جو کام تھا وہ تو کیا ہے؟ فاروق اعظم کا تھا. جوش جذبہ تو یہاں سے نکلتا ہے نا جی. پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں جی ہم حق پہ ہیں. کیا وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں وہ باطل پہ ہیں. کہا کہ پھر اللہ کے رسول ہم کیوں چھپ کے نماز پڑھیں؟ آج علانیہ ہم حرم کے اندر نماز کیوں نہ پڑھیں؟ اللہ کے رسول خوش ہو گئے اس جوش سے. واہ، عمر اسلام قبول کرتے ہی پہلا سوال یہی کیا، اسی دن ہم کیوں ڈریں ان سے؟ اس وقت تک کوئی علانیہ حرم کے اندر نماز نہیں پڑھا تھا. جب حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم علانیہ بالکل اعلان کر کے نماز پڑھیں گے، اور اس وقت 20 کی 2 ٹکڑی بنی، اور ایک طرف حضرت حمزہ سردار ہوئے اور دوسری ٹکڑی کے حضرت عمر سردار ہوئے، علانیہ اعلان کرتے ہوئے کہ لوگوں سنو، کچھ کرنا ہے تو کر لو، لیکن یاد رکھو کوئی اپنا آپ کو، اپنے بیٹے کو بیوہ اور اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بھی زوجہ کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آؤ آ کے مقابلہ کر کے دیکھ لو. آج ہم 2 بدو مقابلے کو تیار ہیں، ہمت ہے تو کر لو، لیکن ہم نماز حرم میں پڑھیں گے. یہ اعلان کر کے نکلے تھے حضرت عمر. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، معلوم تھا عمر ہے، عمر ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. علانیہ نماز پڑھی. جب پہلے 20 کی ٹکڑی نماز پڑھ رہی تھی تو دوسری 20 کی ٹکڑی حفاظت کر رہی تھی، اور اس کے بعد پھر 20 کی ٹکڑی نماز پڑھی تو حضرت عمر کی ٹکڑی حفاظت کر رہی تھی. اس طرح علانیہ نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو اللہ کے رسول خوش ہو کے فرمایا کہ عمر تمہارا لقب آج سے الفاروق ہے، حق و باطل میں تم نے فرق کر دیا. یہ کام تو جوان ہی کر سکتا ہے نا جی، جوان کر سکتا ہے. تو یہ جوانی رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. بالمقصد زندگی گزارو. سوچو کیا کرنا ہے تمہیں اس جوانی میں. چائے خانوں میں بیٹھ کے زندگی گزارنا ہے؟ سگریٹیں پھونک پھونک کے اپنے کیا ہے پھیپھڑے خراب کر لینا ہے؟ 35-30 کی منزل پہ پہنچتے ہی کھانس کھانس کے ٹی بی کے مریض بن کے مر جانا ہے؟ یہی زندگیاں ہیں تمہاری؟ ماڈرن نام پہ ملتا کیا ہے جی تمہیں اس کے علاوہ؟ شراب، جوا، ڈرگ، زنا، بے حیائی، فضا گندی. تو نوجوان اس میں پڑھ کے اسے ملے گا کیا؟ 30 35 40 کی عمر میں ٹی بی، کینسر، گردے فیلئر، ڈیالیسس پہ مر گیا پھر بندہ 40 45 پہ. یہی زندگی ہے. اسی کے لیے اللہ نے جوانی دی ہے تمہاری. ماڈرنزم پہ ملتا تمہیں کیا ہے پھر بتاؤ نا میرے بھائی. تم سوچتے ہو کہ جوانی ہے جی، موج مستی کے دن ہیں جی، انجوائے لائف ہے جی. میں پوچھتا ہوں تم ان انجوائے لائف کے جتنے طریقے ہیں برملا جاؤ، لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ بتا کے جاؤ کہ تمہیں اس کے عوض ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا. دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. تو پھر کیوں یہ راستے اپناتے ہو میرے بھائی؟ اللہ کے لیے سمجھو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، بدخواہ نہیں ہیں. ہمارے دل میں درد دل ہے، اسی بات سے تو بات کر رہے ہیں. تمہاری اچھائی مطلوب ہے. اور ان تمام بدبخت جو سنہرے خواب تمہیں بتاتے ہیں میڈیا کے ذریعے، فحاشی، اوریانی اور
دوسرے آسائش تمہیں فراہم کرنے کے دعوے کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ سب کے سب تمہارے بدخواہ ہیں۔ اللہ کے لیے ان برائیوں سے بچو۔ نوجوانی میں منزل متعین کرو، منزل مجھے کرنا کیا ہے۔ یوں سمجھو کہ اللہ نے یہ گفٹ دیا ہے، اور برف جس طرح پگھلتا ہے اس طرح تمہاری زندگی پگھل رہی ہے، بہت جلد یہ ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد تم کاش کاش کہتے رہ جاؤ گے، رونا روتے رہ جاؤ گے۔ یہ جوانی پھر پلٹ کے آنے والی نہیں ہے۔ جتنے لوگ ہیں جو جوانی میں غلط قدم اٹھانے کے بعد پورا بڑھاپا رو کے گزارا، لیکن آئی تو نہیں پلٹ کے واپس۔ پھر جوانی کے برائی کے کرتوت نے ان لوگوں کو مار دیا۔ کئی ہیں ایسے جنہوں نے غلط راہوں پہ قدم رکھا تو ان کا بالکل اختتام بہت بڑی بری موت پہ ہوا، خودکشی کر کے مرے۔ اگر جوانی کی بے راہ رویوں پر تمہارے لیے امن ہے، سکون ہے، تو پھر تو میں ایک بہت بڑا سوال قیامت تک کے لیے تم سب سے کر رہا ہوں جوانوں، پھر یہ فلم ایکٹر، سنی فیلڈ کے لوگ خودکشی کر کے مرتے کیوں ہیں؟ بتاؤ کوئی عالم کبھی خودکشی کر کے مرا ہے؟ جس سکون کی تلاش میں کوئی ڈرگس ڈرگ لیتا ہے، جس سکون کی تلاش میں کوئی نوجوان شرابی بنتا ہے، جس سکون کی تلاش میں کوئی نوجوان سگریٹیں پھونک پھونک کے اپنے پھیپھڑے خراب کرتا ہے، جس سکون کی تلاش میں زنا کر کر کے انسان برباد ہوتا ہے، جس سکون کی تلاش میں مزنی کر کر کے اپنا پورا بدن خراب کر لیتا ہے، جس سکون کی تلاش میں انسان جوے بازی کرتا ہے، اگر یہ سکون ہے تو پھر سنی ایکٹرز خودکشی کر کے مرتے کیوں ہیں؟ سب سے زیادہ خودکشی کی شرح سنی ایکٹرز میں ہے۔ ان کو تو پوری چیز تھی، پیسہ تھا، نام تھا، کاریں تھی، عیش و آرام تھا، زنا تھا، فحاشی تھی، عریانی تھی، ان کے فحش کردار پہ انہیں کروڑوں کا پیسہ ملتا تھا، سب کچھ تو تھا، آخر وہ کیا کمی تھی جس کی وجہ سے خودکشی ابھی قریب میں حال میں ایک بندہ خودکشی کر کے مرا۔ کتنے ماڈلز ہیں جنہوں نے کیا ہے، عورتیں سب کچھ ملنے کی شہرت کے اب بالکل عروج پہ پہنچ کے خودکشی کر کے مر گئے۔ آخر کیا تھا انہیں، کیا روگ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے زندگی میں امن چین نہیں پایا، آخرکار خود کو مار کے مر گئے۔ اگر ڈرگس میں، فحاشی میں، عریانی میں سکون ہوتا تو آخر آخری حالت میں خود اپنے آپ کو کاٹ کے دیوانہ کیوں بنتا جوان؟ ابھی میں سن رہا تھا، کوئی صاحب میرے ساتھ بھی تھے تو بتا رہے تھے سب سے زیادہ آج دراصل علاج کن کا ہو رہا ہے؟ نوجوانوں کا ہو رہا ہے۔ کس پہ ہو رہا ہے؟ ڈرگس سب سے زیادہ بنتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے، وہ کیا سینٹر ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈی ہیبٹ سینٹرز میں سب سے زیادہ جوان پڑے ہوئے۔ اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ نوجوان تو وہاں منزلوں کے آسمانوں پہ کمندے ڈالنے کی بات کرنا چاہیے تھا، یہ ری ہیبٹ سینٹر پہ جا کے کیوں مریض بن کے پڑے ہوئے ہیں؟ غلط راہوں پہ کیوں گئے؟ کہاں انہیں سکون ملا؟ وہ تو بربادی کے دہانے پہ پہنچ گئے نا جی۔ تو سکون تو ہے نہیں اس معاملات میں، سکون کے نام پہ دھوکہ ہے۔ زنا پہ بڑھتے جاؤ گے، اللہ کی قسم یاد رکھو دل کے اندر وحشتیں بڑھتی جائیں گی، اور زنار لوگوں کا اختتام زیادہ تر اسی پر ہوا ہے، خودکشی پر۔ خود اپنی زندگی کے اندھیرے میں اتنے وہ غمگین ہوئے کہ کمندے اور پھانسیاں ڈال کے مر گئے۔ زناروں کا حال یہی ہوا ہے۔ زنا میں لذت نہیں ملتی، نکاح میں لذت ملتی ہے۔ زنا میں سکون نہیں ملتا، نکاح میں سکون ملتا ہے۔ حلال میں اللہ نے سکون رکھا ہے، حرام میں نہیں۔ کہ وہ زنا ہو، کہ وہ ہینجاب، میں کھل کے بولوں گا، اس معاملے میں مجھے کوئی چیز کیا ہے دقت اور پریشانی میں نہیں ڈالتی، کیونکہ نوجوان نسل بہت کھلا کر رہی ہے۔ ہم اگر ڈھکے چبھے الفاظ میں بولیں گے تو نوجوان نسل برباد ہو جائے گی۔ کتنے جوان ہیں جو نمازوں میں بھی نظر آتے ہیں لیکن مزنی سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ لوگ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ اسے الفاظ حدیث میں آئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا جرم ہے میرے بھائی، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو ہی طریقے رکھے ہیں، جو قوت مردانگی رب دیا ہے اس کے دو ہی طریقے ہیں نکالنے کے، یا تو وہ نکاح کر لے
یا تو وہ خواب کے برے شکل میں اللہ خود نکال دے، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرو گے تو وہ حرام کاری ہے۔ اگر تمہیں جوش ہے، قوت ہے، جوانی ہے، تم نہیں سنبھال سکتے، حرام کاری میں پڑنے کا اندیشہ ہے، لاکھ نمازیں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کو کسی نہ کسی طرح منواؤ، شادی کر لو۔ حرام سے بچ جاؤ گے۔ اور ماں باپ سے میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ کے لیے، ان بچوں کو جو آ کے خود کہہ دیتے ہیں کہ ابا مجھے شادی کر دو، چھوٹا بچہ ہے، ابھی جوانی ہے، کیا رے تو بول رہا ہے، اس واسطے مت چھوڑو، اللہ کے لیے شادی کر دو، 1-2-3 سال ان کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھا لو۔ 18 سال پالے ہیں، 4 سال اور نہیں پال سکتے اپنے بیٹے کو، لیکن اللہ کے لیے اسے حرام کاری سے بچا دو تاکہ تمہاری نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ انکار نہ کرو اس بیٹے کو جو آ کے کیا ہے برملا کہہ دیتا ہے کہ ابا مجھے نہیں ہو رہا، مجھے شادی کر دو۔ یہ مت سوچو کہ وہ کیا ہے حرام کاری میں پڑ رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اتنی جلدی شادی کی فکر کر رہا ہے، بگڑ گیا نا۔ وہ بگڑا نہیں ہے تبھی تو آ کے بولا ہے، بگڑنے والا بولتا نہیں، اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ شکر کرو کہ تو آ کے بول دیا، وہ حرام سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ تو کوئی اللہ والا نوجوان ہے، آج کا اللہ والا نوجوان میں اسی کو کہوں گا جو اگر وہ نوجوانی بچ کے گزار دے، بس وہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ آج کا ماحول اتنا بدترین ماحول ہے۔ تو سب سے بڑا بگاڑ کا اسباب نمبر 1، بالمقصد زندگی نہیں گزارتے ہم۔ یاد رکھو، مقصد بناؤ، مقصد وہی مقصد جو میں نے سورہ کہف کے ابتدا میں کہہ دیا تھا۔ آپ کا مقصد ہے توحید، اور توحید پہ اپنی جان، اپنا مان، اپنی عزت سب کچھ قربان کر کے رب کی توحید کو ماننا اور منوانا، اور اس اسلام کے لیے تن من دھن لگا دینا۔ اس مقصد کو اپنا مقصد جوانی کا بناؤ، پھر یاد رکھو کہ تمہاری جوانی جنت بن جائے گی تمہارے لیے۔ یہی تو تھا صحابہ کا معاملہ۔ ہاں، عبد الرحمن بن عوف نہیں کہہ رہے ہیں، وہ روایت بہت مشہور ہے غزوہ بدر کی۔ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے یوں دیکھا دائیں طرف تو ایک جوان، پھر میں نے یوں دیکھا بائیں طرف تو ایک جوان۔ جوان کا مطلب کیا نہیں ہے 20-25 سال کا نہیں، 15 کا یاد رکھو، 15 کا، کیونکہ اللہ کے رسول 15 سے کم کا قبول نہیں کرتے تھے جنگ میں۔ چھوٹے بچے کیا کرتے تھے شوق جہاد میں، یوں اپنے پنجوں پہ چل کے آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس، تاکہ بڑے دکھیں اور اللہ کے رسول جہاد میں شامل کر لیں۔ ہمارے بچے مووی دیکھنے کے لیے چل کے آئیں گے، بھاگ کے آئیں گے، ہاں تھیٹر میں ٹکٹ لینے کے لیے کیا ہے بھاگ کے جائیں گے۔ ان کو کیا معلوم دین اسلام۔ صحابہ کا معاملہ بالکل الٹ تھا، معلوم تھا اللہ کے رسول بچہ دیکھیں گے تو نہیں شامل کریں گے، تو اس واسطے پنجوں کے بل چل کے آ کے کہتے تھے کہ ہائٹ دکھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول ہم بھی جوان ہیں، لیکن اللہ کے رسول عمر پوچھا کرتے تھے، عمر کیا ہے تمہاری؟ جو بچہ یہ کہتا تھا کہ 14 ہے تو کہتے تھے کہ ہم 15 سے مکمل نہیں ہونے تک نہیں لیتے، آپ واپس جائیے، 15 مکمل ہوگا تو ہم لیں گے۔ اسی مرحلے میں واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جب جو صحابہ آ کے اس بات میں لڑ پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا ہے، ایک نے بتایا کہ 15 اور دوسرے نے بتایا کہ 14۔ اللہ کے رسول 14 بتانے والے کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اور 15 بتانے والے کو کہا کہ تم آ جاؤ۔ تو وہ 14 والا بچہ کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس کا اور میرا مقابلہ کشتی کا رکھ دیں گے تو کشتی میں اسے پچھاڑ دوں گا۔ کیا شوق جہاد ہے دیکھو یا رب۔ آج ہمارے نوجوان کہاں سگریٹیں پھونک پھونک کے اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں، کہاں قتل و غارت گری میں اور فحاشی اور ریانی میں، نیٹ میں، فیس بک میں، واٹس اپ میں اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں۔ کہاں یہ اللہ والے بندے جو شوق جہاد میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بھی شامل کر لیجئے، لیکن میری عمر 14 ہے، لیکن پھر بھی آپ دراصل میرا مقابلہ کر کے دیکھ لیں، میں ان کو پچھاڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ اچھا چلو کر لیتے ہیں تمہارے ہی تحت۔ کہا کہ دونوں مقابلہ کرو۔ واقعتاً وہ 14 والا بچہ تھا نا، وہ 15 والے کو پچھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم اس قابل ہو کہ 14 کے ہوتے ہوئے میں تم کو جما لوں، داخلہ کر لیا ان کو بھی کہ آ جاؤ تم۔ یہ تھے صحابہ۔
تو 15 کا بچہ تھا ادھر بھی، 15 کا بچہ تھا ادھر بھی. عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دائیں اور بائیں دونوں چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ عبدالرحمن صف میں بھی تم نے کیا صف پائی کہ ادھر بھی کمزور ادھر بھی کمزور، ایسے میں تم درمیان میں ہو. تم تو بہادروں اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ دائیں والا پوچھا کہ چچا جان یہ سامنے والے لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا کہ ابو جہل سے لینا دینا کیا ہے، وہ تو پورے مکے کا سردار ہے، اور پورے جو لشکر آیا ہوا ہے 1000 کا لشکر ان سب کا سب سے بڑا سردار ہے، اس سے تم کرو گی کیا؟ کہا کہ نہیں پھر اتنا بتا دیجئے کہ وہ ہے کہاں، کیونکہ ہم اسے پہچانتے نہیں، ہم انصاری ہیں اور آپ پہچانتے ہیں کیونکہ آپ مہاجر ہیں. تو اسی وقت ابو جہل وہاں سے گزرا جو صفوں کو ترتیب دے رہا تھا. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لو یہ ہے وہ جو تم پوچھ رہے تھے. تو زبان سے نکلا جوان کے کہ اللہ کی قسم میں اس کو اللہ کے لیے قتل کر کے رہوں گا، کیونکہ میں نے سنا کہ یہ مکے میں اللہ کے رسول کو گالیاں دیا کرتا تھا. آج بھی بہت سے بدبختوں کی زبانیں لمبی ہوئی ہیں اسلام اور اللہ کے رسول کے خلاف، جن کی زبانیں کترنی ہیں. لیکن کاش کہ ہمارے پاس وہ نوجوان مل جائیں جو صلاح الدین ایوبی بنے، ہاں، جو عمر ابن الخطاب بنے، جو نور الدین زنگی بنے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں گئی وہ مائیں؟ ہماری تو نسلیں کیا ہے گن کھا گئی، ہم تو صرف دکھاوے کے رہ گئے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو قاتلهم اللہ انا یؤفکون. یہ حالت ہماری ہی ہے جو اللہ نے منافقین کی بتائی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، دیکھنے میں تو بڑے خوش لباس بڑے بارعب لگتے ہیں یہ لوگ. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بولتے ہیں تو اتنا میٹھاس اتنا نرم کہ سنتے چلے جائیں. كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ کیا ہیں یہ کھوکھلی لکڑی ہیں جن کے اندر کچھ گودا نہیں ہے. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر چیخ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. هُمُ الْعَدُوُّ، اصل میں یہی بدبخت ہیں جو اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. فَاحْذَرْهُمْ، ڈرو ان سے. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو مارے. یہی حالت ہماری ہے. دیکھنے میں تو بڑے خوش لباس ہیں، بڑی بڑی ڈینگیں ہانپنے میں، شیخی بھکارنے میں تو ہم بڑے ہیں، لیکن معاملہ اتنا ڈرپک ہے کہ ایک آواز مل جائے دشمنوں کی تو چھپ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. سمجھتے ہیں ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف ہاں کچھ مت کرو، ہاں سازشیں ہو رہی ہیں. ارے کب تک جی ڈر ڈر کے مرو گے؟ کب ڈراؤ گے؟ کتنا ڈراؤ گے؟ دن دھاڑے موب لنچنگ ہو رہی ہے، تمہارے اندر کوئی تحریک نہیں. دن دھاڑے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تمہارے اندر کوئی افسوس نہیں. صرف لگاؤ 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 لگاؤ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، صبر کرو. کب تک؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تلوار لے کے نکل جاؤ بول رہا ہوں، بدبختی ہے یہ بھی. کچھ تو کرنے کا ذہن تو بناؤ، سوچو، تبدیل تو ہو. ڈر کے مارے کب تک رہو گے؟ خوف سے نکلو، اللہ پہ توکل کرو، منافق کا رویہ نہ اپناؤ. ہمارے جوانوں کو کوئی گول دیا ہی نہیں گیا، اس واسطے ہی تو برباد ہو رہے. تو وہ چھوٹا بچہ سمجھ رہا تھا میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے، یہ نہیں سوچا کہ وہ رسول کو گالی دیتا ہے تو میری عمر کیا ہے 14، میں کیا کروں گا. بڑے لوگ سوچے نا، وہ بچہ سوچا کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی زبان کھینچ ڈالوں میں. آج بھی جو زبانیں استعمال کر رہے ہیں، وسیم رضوی جو کر رہا ہے، کون اس پہ زبان دیا ہے؟ کون اس پہ بیان دیا؟ ہمارے بڑوں کو بیان دینا چاہیے کہ بدبخت کو کافر اعلان کرے، پھر اس کے بعد کہے اگر وہ مسلمان ہو کے کرے کہ اسے جیل میں ڈال دے. کس کو یہ ہمت ہوئی کہ بدبخت مسلمان کا نام رکھتا ہے اور مسلمان کے خلاف بھونکتا ہے؟ یہ کتے کو اندر ہونا چاہیے، یا تو اعلان کرنا چاہیے کہ یہ بدبخت مسلمان نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے زبانیں بند رکھی ہوئی ہیں، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، سوال کرنا نہیں ہے؟ کب تک جی ڈرو گے؟ میں بولتا ہوں تو چپتا ہوں لوگوں کو، میں کیا کروں بھائی؟
خاموش تو نہیں رہ سکتے، بولنا ہے تو بولنا ہی ہے. یہاں نہ بولوں گا تو وہاں پکڑا جاؤں گا. بعض لوگ صرف اس بات سے چڑھتے ہیں کہ میں کھل کے بولتا ہوں، کروں تو کیا کروں، برداشت تو نہیں ہوتا. اللہ نے ایمانی حمیت دی ہے تو خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے. کب تک یہ بغبت بھوگتے رہیں گے؟ جب چاہے جو چاہے اسلام کے خلاف بولتے رہیں گے. ان کی زبانوں کو کترنا ضروری ہے. جیسا کہ وہ راحت اندوری ابھی انتقال کرتا، ان کا مشہور ترین شعر ہے جو بڑا پسند ہے مجھے. انہوں نے اس وقت کہا تھا جب کیا ہے بش نے کیا اسلام کے خلاف زہر انگلا تھا. وہ زمانے میں میرا بچپنا تھا، میں ان کا مشاعرہ اٹینڈ کیا ہوں جب وہ چنئی میں آئے تھے. بڑے پائے کے شاعر ہیں. انہوں نے کہا کہ تیری زبان کترنی ضروری ہے، تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. نام نہیں لیا تھا انہوں نے، لیکن یہ خلاف اسی کے کہا تھا جب وہ بش نے زہر انگلا تھا. بغیر نام لیے انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ تیری زبان کترنی ضروری ہے، تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے، بیجا بولتا ہے تو. آج بھی اسی طرح کے بہت سے وسیم رضوی پیدا ہو رہے ہیں جن کی زبانوں کو کترنا ضروری ہے. ان لوگوں کو مرض لگ گیا ہے کہ یہ بار بار بولتے ہیں، جہاں ان کو بولنا ہی نہیں چاہیے وہاں بولتے ہیں. تو گول بناؤ، مقصد بناؤ، بالمقصد زندگی گزارو. میرا جینا میرا مرنا اسلام کے لیے ہے، میری توحید کے لیے ہے، میرے اللہ کے لیے ہے. میں جوان بنا ہوں تو میرا تن من دھن اس اسلام کی قربانی کے لیے ہے. میں بالفعل منظم بالترتیب کام کروں گا. یہ نہیں کہ کیا ہے جوشیلے چند نعرے لگا دیے یا چند جلوسوں میں داخل ہو گئے یا چند نوجوان جیل میں چلے گئے. نہ، یہ بے ترتیبی کی زندگی آپ چھوڑ دیں، بالترتیب زندگی گزاریں. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نوجوان ابھی نکل جائے، نا، میں صرف احساس ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے لحاظ سے کوئی بھی قدم ہرگز نہ اٹھائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ منظم ہو، مقصد بنو، بالمقصد تیاری کرو. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میرے نوجوان بہت سے میرے بیانات سن کے مجھے پرسنل فون کرتے ہیں، مولوی صاحب آپ کا میں نے سنا، عمل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ لیکن ابھی تک میرا کوئی ٹھکانہ، میرا کوئی مضبوط ایک جگہ مرکزیت نہیں ہوئی تو میں کچھ ابھی ان لوگوں کو نہیں دے سکتا. بس ان کو اخلاقی تربیت ہی کر سکتا ہوں. لیکن ہمیں اٹھنا چاہیے، کیونکہ جوانوں سے ہی تقدیریں بدلتی ہیں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل پاسبانوں میں، آسمانوں میں. سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھو. تو وہ بچہ جانتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کو ہم چھوڑنا نہیں ہے. اور ادھر جیسے ہی پلٹ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہی سوال اس بچے نے بھی پوچھا کہ چچا جان ذرا یہ ابو جہل کون ہے بتلا دیجئے. انہوں نے کہا کہ کیا سروکار؟ کہا کہ نہیں، میں نے سنا کہ یہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا، اگر یہ مل جائے تو پھر میں اس پر بل پڑوں گا، پھر اس کے بعد یا تو میں رہوں گا یا تو وہ رہے گا. جب تک وہ رہے گا یا تو میں نہیں، میں اس کو ختم کر دوں گا تو میں رہوں گا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان دونوں کے بچوں کی باتوں کو سن کر میں نے سوچا کہ میں کمزور ہوں، یہ بہادر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا دو کمزوروں کے درمیان میں کہاں پھنس گیا ہوں. اب سوچ رہا تھا کہ یہ دونوں بہادر ہیں. میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں ڈائریکٹ ابو جہل سے مقابلہ کروں، لیکن ان بچوں کے ذہن میں آ چکا ہے کہ میں نکلوں اور ان دونوں کے کیا ہے، ان دونوں کے اندر یہ امنگ آرزو ہے کہ ہم ابو جہل کو قتل کر دیں. اور جیسے ہی صفوں کو ترتیب دیتے ہوئے ابو جہل گزرا، میں نے کہا کہ لو جی تمہارا شکار یہی ہے. تو بچے پھلانگتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور بل پڑے، اور ان دونوں نے مل کر اس طرح اس کو لیا اور ذبح کیا جیسے مرغی کی ذبح کرتے ہیں. اس طرح یہ دونوں اپنی تلواروں کے ساتھ اس پر بل پڑے. اس نے کہا کہ کاش کہ مجھے کوئی قتل کرنے والا بڑا ہوتا، میں اتنی ذلت کی موت مر رہا ہوں کہ مجھے قتل کرنے والے بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ جوان ہے، یہ جوان ہے. جہاد میں یہ اس طرح تھے. علم میں حضرت معاذ جیسی شخصیت، نوجوان، صرف 18 سال کی عمر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا تو اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا، ایسا پڑھا ایسا پڑھا ایسا پڑھا، ایسا علم حاصل کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا صحابہ میں، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کے معاملے میں سب سے زیادہ صحابہ سم میں سب سے بڑا عالم معاذ ہے، ابو بکر عمر نہیں ہے، نام نہیں لیا ان کا۔ کہا کہ حرام حلال فقہ کو جاننا ہے تو معاذ سے جانو، کیونکہ تم میں سب سے زیادہ علم والا حرام اور حلال کے معاملے میں معاذ ابن جبل ہے، ان سے پوچھا کرو فتویٰ۔ کہاں 18-20 سال کا جوان، پڑھو تو ایسا پڑھو، جن نوجوانوں کے اندر قوت ہے وہ قوت کے ساتھ دفاع کریں اسلام کا، جن نوجوانوں کے اندر ذہانت ہے وہ علم کے ساتھ دفاع کریں، معاذ بنو، کوئی محوث بنے کوئی معاذ بنے۔ یہ جو نوجوان حملہ کیے نا ان کا نام تھا محوث، یہ نوجوان جو آگے رہے ان کا نام تھا معاذ۔ نوجوانوں سنو، تمہارا گول یہی ہونا چاہیے کہ میں معاذ بنوں گا یا محوث بنوں گا، یا ابن عباس بنوں گا یا ابن عمر بنوں گا۔ گول لگاؤ، مقصدیت رکھو، مجھے بننا کیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں، آخری کوئی بندہ کچھ اچھا سوچتا بھی ہے تو کیا ہے، انجینئر بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا انجینئر بنوں گا، بن کے ہوگا نا بھائی، گلی گلی کو ڈاکٹر ہے نا بھائی، ابھی کتنے ڈاکٹر بنتے ہیں، گلی گلی کو انجینئر ہے نا۔ ہمارے زمانے میں سب بیماری کو ایک ڈاکٹر، کہاں جانا، ہمارا فیملی ڈاکٹر کو کون انہیں چیپ خالی پیراسیٹامول لکھ کو دیتا نہیں، 10 روپے لے کو جاؤ کھا لے کو آ جاؤ۔ اللہ کا دیکھو، اللہ کا کتنا شکر تھا اس زمانے میں، وہی ایک پیراسیٹامول میں پورے بیمار چل جاتے، کرونا گرونا پرونا کیا کیا راہ ہیں کہ پورے نہ چل جاتے، کیا ابھی نہیں ہوتا، کیا ہوا تبھی وہ ڈاکٹر کہنے گئے، ایک سوئی دیتا نہیں آ کر، انہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کے ماترے ملتے، وہ لا کو کھا لیے، اللہ کا نے دعا کر لیے، سو گئے، اچھے ہوئے۔ آج کیا ہے، ہر چیز کو الگ اسپیشل ہونا کہتے، ہاں، آنکھ کو الگ، ناک کو ENT، دانتوں کو ڈینٹسٹ، پیٹ کو کیا کی ایمرالوجی، فزیالوجی، کیا کی لجی، وہ لجی، یہ لجی۔ چلو اب آگے چل کو کیا ہوگا معلوم، کیا آنکھ کا ڈاکٹر کی، اچھا لیفٹ رائٹ تو جا، میں لیفٹ کا دیکھتا تو رائٹ کو جا۔ ڈینٹسٹ میں بھی یہ چھونگا، بھائی دانت میں درد، لیفٹ رائٹ کا میں نہیں با، میں لیفٹ کا دیکھتا تو دوسرے ڈاکٹر کا نہیں جا، ایسا بھی ہو جائے گا الگ الگ۔ ابھی کیا کیا ٹکڑے کرنے جاتے ہیں معلوم نہیں، دیکھتا تو یہ ایک ڈاکٹر پورے محلے کو کافی تھا، اب گلی کو 4 رہے تبھی ہم کو اطمینان نہیں، پھر اسپیشلسٹ کرنے جانا کہتے، انہیں اسپیشل بل کو گردے نکال لیتا، تجھے گردہ کچھ نہ آیا تو کائی کچھ رہنا، تجھے گردے نکال ہی دیتا ہوں میں، گردے چھوٹ ڈاکٹر کتنے ہی بولو، کتنے کی اس پہ بولے تو وہ تو کیا ہے، بہت بڑا مافیا ہے، وہ میڈیکل مافیا ہے الگ سے ایک بہت بڑا، اب بولے تو کیا کیا بولیں گے۔ ہاں خیر، بات کہاں سے نکلی، ذرا پانی دو رہا ہوں۔ بات نکلی کہاں سے، ہاں، انجینئر ڈاکٹر بھی بنو نہیں، ان کا ٹاپ میں جاؤ۔ میں ہمیشہ کرتا تھا، میرے والد رحمہ اللہ کی ہمیشہ ایک بات ہمیں کیا ہے، میرے ذہن میں ثبت ہے، ہم کو کہتے تھے کہ بیٹا کچھ بننا ہے تو ٹاپ میں بنو، کیونکہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے، درمیانی نہیں بننا، درمیان بے شمار ہیں۔ کوئی بھی فیلڈ سیلیکٹ کرو، جوان ہے نا ابھی سے رکھو، اس فیلڈ میں جاؤں گا تو ٹاپ میں جاؤں گا، درمیانہ نہیں، درمیان 1000 ہیں۔ ہاں، خالی خولی بی کام کر لیا، ایم کام کر لیا، رہے سب ایم کام بی کام کرتے نا، بی کام کر کے بے کام پھرتے رہتے پورے۔ کچھ ایسا کرو ٹاپ میں جاؤ، کیونکہ ٹاپ جگہ خالی ہے، تم وہیں پر آؤ گے، پھر تمہارے مقابلے کوئی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر بنو، کوئی ٹاپ بنو، کوئی ایسا نکالو، کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسا آپریشن، کوئی ایسا علاج جو علاج ابھی تک نہ آیا ہو، وہاں تک پہنچو، وہ رکھو ٹارگٹ۔ انجینئر بنو تو کوئی ایسی چیز بنانی ہے تمہیں جہاں پر تمہیں پہنچنا ہے، جو ابھی تک نہیں بنی ہے، وہاں بنو، وہاں جاؤ۔ جو فیلڈ چنو اس کا ٹاپسٹ لیول سوچو، تو کم از کم آؤ گے نا درمیانی، سوچتے ہوئی درمیانی تو جاؤ گے کہاں۔ ہمارا بچہ کیا ہے معلوم، جوانی میں قدم رکھتے ہی پہلے سائیکل والا بنو، میکینک بنو بولتا انہیں، 10 پڑھ لیا تو بادشاہ انہیں،
ارے بس بھائی ہو گیا, پڑھ لیا میں, بڑا آدمی بن گیا میں. اب اس کے بعد جس کا ٹارگیٹ 10 خالی پاس ہونا ہے انہیں انجینئر بنتا نہیں, ٹاپسٹ بننے کا رکھو, کم از کم تو بن ہی جاؤ گے. دین میں بھی یہی رکھو. ہاں حافظ بنوں گا, کیسے حافظ بنوں گا جی؟ ایسا پڑھوں گا کہ حفظ کے اعتبار سے کہیں بھی کوئی مقابلہ ہو جائے پہلے نمبر پہ آؤں گا. بتاؤ ایسے حافظ کتنے ہیں؟ حافظ نام کے بہت ہیں بھائی. چیلنج کرو بھائی, میں ایسا حافظ ہوں, آپ اٹھا کے بیٹھاؤ, سوال کرو مجھ سے کوئی بھی آیت, میں پڑھوں گا. اچھے اچھوں کو کر دوں تو نہیں بیٹھیں گے کوئی بھی, سب کتنے پانی میں ہی معلوم پورے. ہاں رٹ رٹ کو یاد کرو کو آتے ہیں نا, اس میں بھی غلطی کرتے ہیں. رٹ رٹ کو رکھو رہتے ذرا سورے ذرا آیتاں انہوں ووچ پڑھتے, وہ بعض ہو امامات تو فکس رہتے. آپ صاحب تم کو نہیں غلطی سمجھ جائیں جاتے بعد میں. اماموں کا حال فجر میں یہ, پیر کی فجر میں یہ, منگل کی فجر میں یہ, چاشمبے کی یہ, جمعرات جمعہ ہفتہ, 7 شیڈول ان کو معلوم بس اتنا. مغرب میں یہ, عشاء میں یہ, 40 برس سے وقت پڑھاتا ہے انہیں برابر. مغرب میں خراج سنتے ہی جہاں مغرب کی نماز ہو لے گئی تو ان کو اتنا معلوم, ان کو انہیں یاد کر کو رکھے ہی انہیں برابر, اس میں بھی غلطی کر جاتے. دیکھیے رمضان میں ہمارا مراجعہ ہوتا 30 دنوں میں. جب 30 دنوں میں مراجعہ ہو سکتا ہے, پورے سال میں ایک قرآن کا مراجعہ نہیں ہو سکتا نمازوں میں, فجر ظہر فجر اور مغرب اور عشاء میں, ایسا سسٹم کہاں ہے؟ ہاں تاکہ مقتدیوں کو پورا قرآن سننے کو ملتا. نہیں پڑھتا کوئی بندہ بھی, کوئی بہت کم جگہ, کہیں بھی تو میں نے صحیح سنا, کہیں بھی یہ سسٹم نہیں ہے کہ امام یہ بنا لے کہ ظہر مغرب عشاء اور فجر کی جہری نمازوں میں میں ایسی تلاوت کروں گا کہ وہ تلاوت بڑھتی جائے گی اور ان فرض نمازوں کے اندر میں قرآن کو ختم کر دوں گا پورے ایک سال میں, تو مقتدیوں کو پورا قرآن سننے کو ملے گا اور ان کا حفظ پکا ہوگا. نہیں, بس نام بنا لیا, حفظ ہو گیا, سند لے کے نکلے. کبھی پوچھو ہاں ویسا کہ 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں یا پھر ذرا میں پڑھ کو آ جاتا ہوں. ارے پھر کائی کرے حافظ, حافظ بولے تو بولنا, کہیں سے بھی بولنا. میرا جب امتحان ہوا تھا, ہمارا جو معاملہ تھا امتحان دے کے آنے کا, ٹاپسٹ لیول کا تھا. ہمارے حضرت کا فلسفہ کیا تھا معلوم؟ بندہ آیت جب پوچھے تو اس آیت کے اوپر کی پڑھے, نیچے کی نہ پڑھے, وہی کامیاب. ماں بعد نہیں, ماں قبل. امتحان میں عموماً کیا ہوتا, جہاں سے آیت پڑھے وہاں کے نیچے پڑھتے جاؤ. ہمارے حضرت کا فلسفہ کیا تھا کہ میرے پاس ایسا نہیں چلے گا, میرے پاس مارک اسی کو ملیں گے جس آیت کو میں پڑھوں اس آیت کے اوپر کی آیت سے وہ پڑھے. اور میرا آخری امتحان تو اوپر کی آیتوں میں ہوا تھا. اوپر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اوپر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اوپر کی آیت, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر اوپر کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھنا تو ممکنات میں سے نہیں ہے. حفظ بنو تو ایسے, عالم بنو تو ایسے. بعض نوجوان پوچھتے کہ کیا یاد حدیث میں, میں کہتا ہوں کہ 40 پہ قناعت کرو گے تو ایک حدیث بھی یاد نہیں کرو گے, ہے 40 حدیث. تم یاد رکھو کہ مجھے ٹاپس بنا بخاری حفظ کروں گا تو کم از کم 40 تو کر ہی لوگے. ہمارے جوانوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ تم فیلڈ اختیار کرو جو تمہاری من پسند دنیاوی کیوں نہ ہو, لیکن ٹاپسٹ لیول کا رکھو اور تن مندن لگا دو اس پہ, پھر کوئی پلٹنا نہیں ہے. ایک لمحہ بھی ویسٹ نہ کرو, ایک لمحہ بھی ویسٹ نہ کرو. کھانے پینے کے لیے وقت ہے وہ استعمال کر لو, بقیہ نہیں. کوئی دوست سے ملنا نہیں, کسی سے کوئی بات چیت نہیں, واٹس ایپ نہیں, فیس بک نہیں, سب کٹ. میں اب تعلیم میں ہوں بس. ایسے تعلیم پانے والے اوپر آئے تھے. ہاں اسلاف میں سے ایک کا میں نے ان کا زمانہ حیات پڑھ رہا تھا, وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے باپ نے میرے تعلیم کا ٹیسٹ لیا. کیسے لیا کہ میں پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے میں نے کہا غلام میرا جو کام والا تھا وہ پاس گزرا, تو میں نے کہا کہ پانی لاؤ جی, اور میں پڑھنے میں مشغول ہو گیا. تو پانی کے بجائے انہوں نے دراصل کچھ اور بھیج دیا میرے لیے, پانی نہیں بھیجا. اور اپنی ماں سے یعنی اپنی بیوی سے کہا میرے بیٹے کی مشغولیت میں دیکھتا ہوں کہ وہ تعلیم میں کتنا مشغول ہے, اگر وہ دیکھ کے پانی نہیں ہے کہتا ہے تو پھر تو وہ تعلیم میں کوئی اچھا مقام پانے والا نہیں ہے. اگر وہ اس کو پی جاتا ہے اور پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے تو واقعتاً یہ کوئی میرا ہونہار بچہ ہے. تو کہتے ہیں کہ باپ اور میاں بیوی دونوں ماں باپ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. وہ جو نوکر تھا جس سے انہوں نے پانی منگوایا تھا اس سے کہہ دیا کہ پانی نہ لے جاؤ بلکہ کوئی اور چیز لے جا کے رکھ دو. وہ رکھ دیے اور وہ پی بھی گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا وہ پانی نہیں تھا, اصل میں وہ مشغول کتاب میں تھے.
تو کہا کہ یہ ہے وہ بچہ جو ہونہار ہونے والا ہے، یہ ہے جو اپنا تن مندن تعلیم میں لگا دیا ہے، اب اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا پیا ہے۔ یہی حال تو امام مسلم کا آ رہا ہے بھائی، اسلاف میں بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام مسلم جیسی شخصیت کی وفات کیسے ہوئی پتہ ہے؟ حالانکہ صرف 55 سال ہے ان کی پوری عمر، 55 ایئرس، انتقال ہو گیا۔ آج 70-80 کے لٹکے ہوئے ہیں، کوئی انقلابی کام، کوئی کام کیا ہی نہیں۔ زندگی یہ زندگی ہے، بس کھانا پینا مر جانا، کچھ کر کے دکھاؤ جی۔ امام مسلم کی وفات کیسے ہوئی پتہ ہے؟ ایک بندے نے ان سے سوال کیا، اب اس سوال کا جواب حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کے ذہن میں نہیں تھا، تو انہوں نے کتابیں چھان مارنا، جو انہوں نے اپنی لائبریری تیار کی تھی نا، اس لائبریری میں داخل ہو گئے۔ اب لائبریری میں اتفاق سے ہوا کیا تھا کہ کھجور کا ایک ٹوکڑا رکھا ہوا تھا ضرورت کے وقت کھانے کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا، ایسی مشغولیت اختیار کی کتابوں کو چھاننے میں اور اس مسئلے کے نکالنے میں جواب کہ پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک کھجور کھاتے جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلا پورا ٹوکرا کھا گئے، گرمی ہو گئی، اور اس کے بعد اسی سے پیٹ کی بیماری ہوئی اور وفات ہوئی۔ انہوں نے یہ احساس تک ان کے ذہن میں نہیں رہا کہ میں کھجوریں کھا رہا ہوں، کھجور بھی ایک حد تک ہی کھانا ہے، پورا ٹوکرا کھا گئے تو کیا ہے، وہ تو سخت گرم ہے، اور اس کے لحاظ سے انہیں کیا ہے، اسی کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ علماء اسلاف نے ان کی وفات کی یہی وجہ لکھی ہے، تو اپنے کسی کام میں جاتے تھے تو مشغولیت اتنی ہوتی تھی کہ کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ 7-8 سال 8-8 سال کے لیے کیا ہے، عالمیت کے لیے مدارس میں داخل ہوتے، تو اسلاف اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوئی خط کتابت بھی کرنا پسند نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بندہ عالمیت کے 8 سال گزار کے جب آ رہا تھا، بس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے پڑھا ہوا واقعہ کہ بس میں بیٹھا ہوا لکھے ہیں کہ وہ ایک ایک خط اٹھاتا، کسی خط پہ روتا، کسی خط پہ ہنستا، کسی خط پہ روتا، کسی خط پہ کیا ہے ہنستا، اس طرح پورا وہ ٹریول کا سفر کیا۔ جب بس سے اترا تو جو دیکھ رہا تھا ایک دوسرا بڑا، وہ بولا کہ بیٹا آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے کہ تم پورا راستہ یا تو ہنستے رہے یا تو روتے رہے، اور ایک ایک خط نکالتے تھے اور پڑھتے تھے، روتے تھے، ہنستے تھے۔ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں جب نکلا تھا 7 سال پہلے، اس دن سے لے کر آج تک گھر سے آنے والے کسی خط کا میں نے جواب نہیں دیا، نہ پڑھا نہ کھولا، سب کو میں نے کیا کیا، جمع کے رکھ دیا تھا، کیونکہ تعلیم میں حرج ہوگا۔ پھر جب میں نے مکمل کر کے آج ہے وہ دن جہاں واپس جا رہا ہوں، تو بس میں مجھے وقت ملا تو میں کھول کے پڑھنے لگا، تو وہ 8 سال کی پوری کیفیت وقتاً فوقتاً جو آئے تھے وہ خطوط، اس میں دیکھا تو کبھی کسی کے انتقال کی خبر تھی تو رو رہا تھا، کسی کے پیدائش کی خبر تھی تو ہنس رہا تھا۔ زندگی یوں گزرتی تھی اسلاف کی، ایک ایک مرحلہ، ایک ایک منٹ ان کے لیے قیمتی تھا، اور جس مقصد کے لیے وہ کر لیتے تھے اس مقصد کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رکھتے تھے اپنے آگے، مجھے صرف یہ بننا ہے تو بننا ہے۔ یہ نکلے پھر امام ابن حنبل، یہ نکلے امام ابن تیمیہ، یہ نکلے امام ابن القیم، امام ابن الکثیر، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، کیسے جی ہوئے؟ یہی تو تھا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ 13 سال کی عمر تھی، 13 سال کی عمر میں نے فقہ میں مکمل عبور حاصل کر لیا تھا، کوئی سوال ایسا نہیں تھا، کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جو میں نے نہ پڑھ لیا ہو۔ 13 سال کی عمر، صرف 13 سال کی۔ آج 13 سال کے بچے کو سوائے کرکٹ کے علاوہ معلوم کیا چیز ہے؟ حتیٰ کہ طلاق و نکاح کے احکامات میں بھی میں اس درجہ ماہر تھا کہ ابھی 13 سال میں میرا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، لیکن میں نکاح اور طلاق کے پورے فتووں پر عبور رکھتا تھا، 13 سال کی عمر۔ اسی واسطے تو معطا انہوں نے لکھی، ایسی کتاب جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے قرآن اور حدیث پر مکمل شریعت پر چلنے کی کتاب سب سے پہلی منظر عام پہ آئی تو وہ معطا ہے۔ معلوم ہے آپ کو یہ کیوں ہوئے؟ یہ سب جنہوں نے ٹارگٹ بنایا، تو اصل میں کیا ہے نوجوانوں، تمہیں کیا ہے گول ٹارگٹ بنانا ہے کہ تمہیں بننا کیا ہے، اور ہمت نہ ہارو، ٹاپ لیول کا سوچو، تن من دھن لگاؤ۔ دیکھو ریزلٹ آئے گا جلدی نہیں، 10-8 سال لگیں گے، لیکن آئے گا ضرور۔ اگر بلا مقصد کی زندگی گزارو گے وہ بھی کٹ ہی جائے گی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن کچھ نہیں ملے گا، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت۔
اگر صرف خالی دنیا میں محنت کرو گے تو کتے بن کے رہ جاؤ گے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. کتنا ملتا جائے گا, ہرس بڑھتی جائے گی, ہرس بڑھتی جائے گی, آخر کار تمہیں دولت دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. صرف ایک راہ بچی ہے, دین کو اختیار کر لو, دنیا ضرور ملے گی. خالص دنیا کو پانے والے لوگوں کو دین نہیں ملتا, دین لینے والے خالص لوگوں کو اللہ دنیا دیتا ہے, تو دونوں مل جاتے ہیں. تو پھر ایک پر کیوں قناعت کر لیتے ہو؟ دونوں ملنے والی چیز کو پکڑ لو نا. دینداری کو گول بناؤ, اپنا تن من دھن لگاؤ, اپنے بننے کا کیا ہے شیڈول مقرر کرو. میں کیا بنوں گا؟ میں یوں بنوں گا, میں ابن تیمیہ بنوں گا. لگاؤ نا. بولنے میں تو غلط نہیں ہے نا بھائی, سوچنے میں تو غلط نہیں ہے نا. ابھی سے پس ہمت ہو گئے میں کیا بنوں؟ آپ بنو. آج کے بڑے بڑے علامہ جو ہیں وہ بھی تو اگر سوچتے یہی حال تو نہ بنتے. ہاں, ابن باز رحمہ اللہ کی سیرت پڑھ جاؤ, حیران رہ جاؤ گے. چھوٹی عمر میں آنکھیں چلی گئی جی, آنکھ بھی نہیں دی اللہ نے. اور وہ اللہ کا بندہ اتنا بڑا مخلص اور اتنا بڑا ولی اللہ تھا کہ بعد میں اللہ نے اتنی دولت دی, سعودیہ کے سربراہ کی حیثیت سے رہے. ان کے لیے آپریشن کر کے آنکھ لگانا بائیں ہاتھ کا کام تھا, لیکن صرف اس حدیث کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ جس کو دو آنکھیں یہاں لیتا ہے کل دیدار الہی ان کو سب سے پہلے اللہ نصیب کرتا ہے. اس حدیث کے بنیاد پر ابن باز رحمہ اللہ نے انکار کر دیا کہ میں آپریشن نہیں کرتا, میں اندھا ہی رہوں گا پوری زندگی. لیکن اس اندھے پن میں بھی ٹاپ ویسٹ لیول پہ وہاں آئے کہ صحاح ستہ پوری یاد تھی انہیں. بخاری نہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, 6 کتابیں یاد تھی انہیں. اندھے, معذور جسے ہم کہتے ہیں. جب معذور اتنا کر سکتے ہیں تو آنکھیں والے نہیں کر سکتے. گول ہونا چاہیے, مقصدیت ہونی چاہیے, بالمقصد کام کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں آج نوجوانوں کو ابن باز رحمہ اللہ کی سیرت پڑھنی ہے, ابن عثیمین رحمہ اللہ کی سیرت پڑھنی ہے, ناصر الدین البانی کی سیرت پڑھنی چاہیے. کیا ہے یہ؟ گھڑی ساز ہیں, گھڑی ساز. ناصر الدین البانی جو محدث اعظم ہے آج کے, کسی حدیث پہ وہ حکم لگا دیں ضعیف تو وہ ضعیف ہے, کسی حدیث پہ وہ حکم لگا دیں صحیح تو وہ صحیح ہے. اس مرتبے پہ پہنچنے والی شخصیت جو کہ 1914 میں پیدا ہوئی تھی, اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو وہ ایک گھڑی ساز تھے. صرف گھڑیال کی دکان تھی باپ کی, اور یہ بھی کیا ہے, گھڑیال ریپیئر کرتے تھے حضرت شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ. بس ایک معمولی انسان تھے, حتیٰ کہ کھانے پینے کو پیسہ نہیں تھا. کہتے ہیں کہ کتاب لینے کو پیسہ نہیں تھا میرے پاس. میں تو ان کا شکر گزار ہوں جو ایک لائبریری مین تھا, اس نے دراصل میرے شوق علم پر رحم کرتے ہوئے اجازت دی کہ آپ کبھی بھی آئیں, کوئی بھی چیز مطالعہ کریں, میں آپ کے لیے لائبریری کھولوں گا. تو وہاں سے مجھے کیا ہے, لائبریریوں میں جا کے بیٹھتا تھا تو اتنا غرق ہوتا تھا, نہ مجھے کھانے کا ہوش ہوتا تھا نہ پینے کا ہوش ہوتا تھا, کیونکہ میرے پاس اتنی سکت نہیں تھی کہ میں کتاب خرید کے پڑھ سکوں. میں تو لائبریری میں جا کے بیٹھ کے مطالعہ کرتا تھا, جہاں فری لائبریری میں مجھے کتاب ملتی تھی. اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, جیسے امام ابن تیمیہ کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا تو وہ حدیث ہی نہیں ہے, ویسے ہی آج کے دور میں کہنا پڑا کہ ناصر الدین البانی کہہ دیں کہ یہ حدیث میں نہیں سمجھتا, مجھے معلوم نہیں ہے, تو گویا کہ حدیث ہی نہیں ہے. اس علم پہ پہنچے. ہمیں ان کی سیرتوں سے لینا دینا کیا ہے؟ کون بتاتا ہے, کون بولتا ہے؟ ہم کو تو لیٹسٹ پکچر کہاں شوٹ کیا گیا, ہیروئن کیا تھی, اس کا ذائقہ کیا تھا, اسے کون سی آئس کریم پسند تھی, انہیں کون سا شرٹ پہنتا, انہیں پھٹا پہن لیا تو انہیں پھٹا پہن لیتا, انہیں جوتا پھینک ڈالا تو انہیں جوتا پھینک ڈالتا, انہیں کیا ہے مانگ نکال لیا ادھر 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 چیل کی طرح کا تو وہ نکال لیتا. بعض کے بالاں تو ایسا اٹھ کے کاٹے کے سر کا کھڑے ہوئے, اوپر سے چیل گل ٹھونگ ماری تو بھیجا نکل جائے گا اس کا. انہیں گھوسلا سمجھ کو آگے نیچے بولو, اس کے بالاں چل جائیں گے بعد میں. کیا کہ تو فیشن کا تھے. نمونہ دیکھو کیا ہے, ہم نے ان زناروں کو, ان بدبختوں کو آئیڈیل بنا لیا, جبکہ ہمارے پاس آئیڈیل نمونے کے لیے ایک سے ایک ہیروز موجود ہیں. تم کو کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ کے فضل سے ہمیں ایسی قوم ملی, ایسا اللہ نے اسلام دیا کہ جن کے ہیروز بڑے اعلیٰ ہیں, ان کو ہیرو بناؤ جی. جو اخلاقی لحاظ سے سب سے بدتر ہیں, صرف شو آف میں دکھائے جاتے ہیں, ان کو ہیرو بناتے ہو تم, جو اصل میں زیرو ہیں.
میرے پاس تو اصل میں بہت پوائنٹس تھے، لیکن مجھے اب ٹائم اجازت نہیں دیتا. پہلے ہی کیا ہے 6 منٹ زائد ہو گئے ہیں، کیونکہ دوسری جگہ بھی پروگرام ہے، وہاں پر بھی جانا ہے. تو ایک بات یاد رکھ لو، بس ایک ہی بات، مقصدیت بناؤ. کم از کم مجھے تو 10 نکات تو بولنے تھے، سوچ کے آیا تھا، لیکن وقت تو نہیں ہے. ایک بات نوجوانوں سے کہتا ہوں، مقصدیت بناؤ. ایک بات نوجوانوں کے بڑوں سے کہتا ہوں، ان کی جنسی لحاظ سے تربیت کرو، ان کی جلدی شادیاں کر دو. یہ بولتا ہوں بول کے نوجوانوں بہت خوش میرے سے. بعض لوگ بیان سے پہلے آکو خصوصیت سے مل سے مولوی صاحب ابا بھی آکو ذرا بول ڈالو کہتے. میں بولتا بولنا ہے کہ تو اندر سے پیسہ دے. وہ بولتا 5000 فیس ایک بار بولنا کا تو نہیں بھائی لیتا گیتا نہیں، ایسا بولا ہوں. بعد میں جاؤ مشہور کرتا نہیں تھے 5000 لیتے بھائی ایک بات بولنے والا. ایک ریکویسٹ بڑوں سے کرتا ہوں، شادیاں ان کی جلدی کر دو. ماحول بہت خراب ہے. اگر ان کی عزت عصمت بچانی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، جلدی شادیاں کر دو. یہ مت سوچو کہ بچہ قابل نہیں ہے، کیا کمائے گا کیا کھلائے گا. ارے 18 سال کھلایا، ایک 4-5 سال اور کھلا لو تاکہ ڈگری کر لے وہ. لیکن ڈگری کرتے ہوئے کرا دو، شادی کرا دو. شادی کے بعد کالج جائیں دونوں. ہاں یہ گرل فرینڈ کو جا کے چھوڑتا نہیں کالج کو، بیوی کو جا کے چھوڑیں دے. کیا ہے مسئلہ؟ گرل فرینڈ کو کتنے لوگ جا کے چھوڑتے کالج کو. کالج کے زمانے سے دوستی کرتے، بعد میں شادی ہوتے ہی طلاق کرتے. ارے بیوقوف، گرل فرینڈ تھا تو راضی تھا، شادی ہوئی تو راضی نہیں ہے. حرام کاری میں تجھے لذت ملتی. میں کہتا ہوں بیوی بنا کے پڑھاؤ اور تم بھی پڑھو. چھوڑ کے جاؤ، بیوی بن کے چھوڑو گے تو اسے بھی احساس ہوگا میرا شوہر چھوڑ کو گیا ہے. کون تو بھی دوسرا آنکھ مارا تو بول ڈالیں گے باہر نکل جائے، انہیں آنکھ مارا جی. تمہیں مات لولان ہو جاتے بعد میں. تمہاری بھی ہمت اسے بھی ہمت. پڑھو کامیاب رہو، لیکن کر لو پہلے. 18 سے کم کیوں نہیں کہہ سکتا بولے تو گورنمنٹ ہے، لیکن 18 کو تو خود گورنمنٹ اجازت دیتی نا بھائی. پھر کیا خرابی ہے بیٹھ بیٹھ کے 35 سال میں 30 سال میں بڈھے ہو جاؤ گے. بعد میں شادی ہو کو 10 سال، بیٹی اتنی ہوئی اولاد اتنی ہوئی. ہاؤ جی تمہیں 40 سال میں کہیں کرے شادی؟ تمہیں 18 سال میں کرنا تھا، اولاد بھی ہوتی تھی ماشاء اللہ سے. اور تمہیں کیا ہے 40-50 کے نہیں ہوتے، تمہارے نواسے تمہارے پوترے آ جاتے. دیکھ لے گی لوگ مرتے تھے، بعد میں بڈھی ہو کر روتی انہیں نہیں دیکھی نا. تو کئی کو میں لیٹ کری جلدی کرتی سب دیکھتی نہیں بھائی. ہنسی مذاق حقیقت بھی تو ہے نا بھائی. بھائی جس کی عمر 18-19 میں انہیں شادی کر لیا، 40 میں انہیں پوتے دیکھ سکتا آرام سے. اس کا بیٹا بڑا ہو جاتا، اسے بھی 18 میں کر ڈالے تو 18 30 پر 6، ہاں 36 میں اسے پوتا ہو جاتا، یعنی تو نواسا ہو جاتا. سب کو دیکھ لے گا، اس کے نواسے کو تک دیکھ سکتا اسے. اور 80 سال مل گئے تو آج اپنی نسل کو نہیں دیکھ سکتے. وہ حالت میں ہو جاتا کہ ڈلتا ٹلتا کیا ہوتا، جا کو 40 سال میں کرتا کر کو. اس کے بعد روتا 5 سال درگاہ کے چکر لگاتا، بیٹا نہیں ہوا. اس کے بعد ایک آتا، ایک کو لے لے کو تولتا، دیکھو یہاں سے تولتا وہاں سے تولتا، انہیں بڑا ہو کر نکالتا لاٹ مار کر. جاؤ جی تمہیں بڈھے ہو گئے بہت بول کر. سسٹم بدلو بھائی. ایک نکلو پہلے، کوئی ایک نکلنا خاندان میں سے. جا کو بولنا 18 سال میں، ابا 18 سال ہو گئے. دیکھو گورنمنٹ بھی اجازت دیتی، اب تمہیں نہیں بھی نہیں بول سکتے. اب میں کہتے بھی کرا گیا تو تمہیں بولنا نہیں بعد میں باہر. اس کے واسطے تمہاری عزت میری عزت، شادی گھر کو دے ڈالو خاموش. روزانہ خرچہ بھی دے ڈالو 1000 روپے، کھا لے پی لے کو تمہیں. میں کمایا تو دے ڈالتا ہوں تم نہ خرچ بعد میں واپس. شادی کو 5 لاکھ خرچہ ہوتے نہیں، کرونا کو گھر میں کر ڈالو. خالی بلا کو 5 لاکھ مجھے دے ڈالو الگ سے، میں کھاتا رہتا ہوں. ہاں بھائی کون خرچہ کرو بولے بھائی میں پوچھتا ہوں شادی آ کر ٹھاٹ باٹ سے 5 لاکھ بڑے شادی مال میں کون کرو بولے؟ خرچہ ہوتا نہیں، وہ خرچہ رکھ لے کو بیٹے کو دو پیسہ ہو. شادی کے بعد تو کر لے بھائی خرچہ. شادی کیا کرو 2 گواہ دفتر والا، 4-5 ادھر ادھر کے ماموں، وہ جو بڑے ککڑوں نہیں بولا جی نہیں بولا کیا جی بول کے توڑ لیتے. اس کے سے وہ بوڑھا جو ہی نہیں کیا غلط سمجھو نا کو ایسا بول رہا ہوں. تو وہ بوڑھے لوگوں ذرا بلا لے، سب کو ایک چا دو میری بسکٹ. ٹھیک ہے تو وہ زمانے میں ان کو وہ برابر زیادہ نہیں کھانا ہونا. بوڑھے لوگوں کیا کھانا، بسکٹاں کھا لینا ضرورت پو. تو ایک چا دو میری بسکٹ کھلا کو بھیج ڈالو. جا کو بھائی نکاح ہو گیا، مسئلہ ختم. اب نکاح کا 5 لاکھ کا جو خرچہ ہے نا، وہ نوجوان دوڑے کو دے ڈالو تحفتاً رکھ لے بھائی. ہنی مون کو جا کو اوٹی گیٹی پھر لے کو، لیکن غلط کام نہیں کرنا. آ کو اللہ رسول کا
بات مان کو زندگی گزار لے کو دین کے کام میں جٹ جانا. لو گفٹ. خوش ہو جاتا پورا. تمہیں ابا ابا چکنگا ہونے اس کے بعد کتنا بڑا کام کر کو دیے نا. ہاں بھائی بہت بڑا نسخہ بتا رہا ہوں, بیٹا تمہارے ہی گرد رہے گا. میرا باپ اتنا خیال رکھتا ہے میرے خوشی کا. ہم الٹا کرتے, شادی ہوتی کہاں گیا سو کہیں کو رہتے لٹ, ارے تمہیں جوانی میں نہیں کرے گی. انہیں بھی جانگا جی, اس کی بھی نئی نئی شادی ہوئی, اسے بھی امنگیں ہیں, آرزویں ہیں, اسے بھی خوشی ہے, اسے بھی پھرنا ہے, دے اسے بنا کے دو. بلکہ نہیں جانا تو بولنا بیٹا دیکھو حق ہے بیوی کا, جاؤ لے کے جاؤ, ذرا گھما گھما کے لے کے آؤ. ایسا کون بولتا بولو, کون بھی نہیں بولتا. بولنا چاہیے. ایسا بولنے والے ماں باپ سے بیٹا کیوں کٹیں گا, نہیں کٹیں گا. اسے بھیجا سختی کر کو, بعد میں لے لگاتے سنجے صاحب میرے پاس, مولوی صاحب انہیں بات نہیں مانتا, مولوی صاحب بیوی کا غلام ہوگا. تمہیں کرے اسے بیوی کا غلام, تمہیں اچھا رکھتے تھے, اس کا حق اسے دیتے تھے, انہیں آرام سے رہتا تھا تمہارے ساتھ, الگ جانے کی کوشش کرتا نہیں تھا انہیں. خامخواہ تم نے کیا کیا, اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دی. اس کے جائز خواہشات اسے پورا کرو. بیکار کے جو ہیں دکھاوے, محل لے لینا 5-5 لاکھ کا ایک ایک رات کے واسطے, وہ سب چیزیں کم کرو. مساجد میں نکاح رکھو, یا کوئی بھی کیا گھروں میں نکاح رکھو, معمولی بالکل 10,000 5,000 میں معاملہ ختم کرو. بقیہ جو بھی ہے سیونگ تمہارے اپنے بیٹے کو دو. ولیمہ کرو بھی تو جس بھی لوگوں کو کرو, ضروری نہیں ہے کہ سب کو بلانا ولیمہ میں, اور ضروری نہیں ہے کہ ولیمے میں بھی کیا ہے بریانی کھلانا. سب کو بلاؤ. اچھا پستہ ہاؤس سے وہ پستہ بسکٹ ملتا نا جی, بتاؤ ان کو ایڈریس دو, تو 2 بسکٹ دے دو, پانی پلاؤ. اچھے بسکٹ دیا ہوں میں, تم نہ ماشاء اللہ طاقت کے بسکٹ کھا لو نکل جاؤ. ضروری نہیں ہے بریانی کھانا بول کے. ہاں مذاق نہیں ہے میرے بھائی, مذاق نہیں ہے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ سے. ایک ایک خاندان میں ایک جوڑا بھی ایسا نکل گیا نا, ایک نمونہ بن جائے گا. لاکھ مخالفت کریں لیکن دل میں اندر داد دیں گے کہ واقعتاً جو کام کیا نا اس نے بہت بڑا عملی نمونہ کیا ہے. یہ اچھے نہیں کرتے, ہمارے اپنے بھی نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کوئی ایک نکلے گا نا یہ ہمت کر کے, پھر ٹرن بدلے گا, ہمارا سوچ بدلے گی. لوگ بولیں گے تھے نکاح کیا تو یہ کیا جی, ولیمہ کیا تو یہ کیا. ہم نے کیا کیا, ایکسکیوز میں سے ہیلے بہانے ڈھونڈے. نکاح میں کھانا نہیں, نکاح نہیں کہتا, نکاح ولیمہ 21 دن کا تھے, وہ بھی 50-50 کے تھے, اندر سے للتا کہتے آدھا آدھا لے گو بنا کو. کیا کرتا, صاف ستھرے بن جاتے, ہمیں نہیں نکاح میں کھانا نہیں رکھے, شام میں کیا جی کھائے سو, وہ ولیمے کا کھانا مولوی صاحب کہ وہ دوسرے دن دو نا. نہیں نا جائز بولے نا, ہاں جائز. علماء اور کتنے چیزیں بولے نا, وہ کرے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا بولے نا. عالم وہ جو عالم جو جائز بولے جھوٹا چھوڑے تمہیں. ہاں اچھا کیا ہے, میٹھا میٹھا, جو تم نہ کڑوا لگے تھو تھو. یہ سسٹم ہم زیادہ رائج کی ہے. جائز بولے نا, جائز ہے بھائی, میں بھی انکار نہیں کرتا. علماء فتویٰ دیے 1 دن میں نکاح ولیمہ کر سکتے, لیکن آپ کی نیت کیا ہے اس سے؟ اللہ تو نیتوں کو دیکھتا نا جی. آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ نکاح میں جو کھانا نہیں رکھنا بول کے تانے دیں گے, وہ لوگ تانے دینا نہیں, الگ وہ کھانا ولیمے کا بول کو کھلا ڈالنا. نیت ہے نہیں ہے تو نیت بری ہوئی نہیں ہوئی, تو تم صرف دکھانے کے لیے چینج کر لیے, بچنے کے لیے چینج کر لیے. اگر ایک ہی دن میں کھانا اور ایک ہی دن میں ولیمے کا کھانا نکاح ہونا جائز ہے اور مان بھی لیے, لیکن جو سماج جو معاشرہ سمجھتا ہے کہ نکاح کا بعد کھانا ہے, اسے کیسا پیغام دیں گے آپ کے یہ ولیمے کا کھانا ہے نکاح کا نہیں؟ ٹرنڈ کیسے بدلے گا؟ جو بندہ عام آئے گا تمہارے ولیمے کے کھانے میں, وہ یہی سمجھے گا کہ یہ نکاح کا کھانا ہے, جیسے نکاح کے بعد کھانا ہوتا ہے, یہ صاحب نے بھی رکھا ہے. جب آپ نکاح بالکل بغیر کھانے کے کریں گے, تب جا کے اسے معلوم ہوگا کہ یہ نکاح بغیر کھانے کے ہوا ہے, تو تب نمونہ بنے گا نا جی. تم اس دن کھلا دو تو نمونہ کیسے بنتا پھر؟ سوچو اس پہ, سوچو. گالیاں بہت دیتے بعد میں مجھے, وہ دے لو بعد میں, لیکن بولنے کا ہے تو بول دیتا میں. یہ سب چاپلوسیاں ہیں, اللہ کو معلوم سب کیا کر رہے ہیں نیتوں میں. تو یہ چاپلوسی بہانے بازی نہ کرو. امت کو دکھانا ہے تو پہلے دن نکاح کرو, کچھ نہ کھلاؤ, دوسرے دن کھلاؤ بلا کے, تب معلوم ہوگا کہ نکاح میں کوئی کھانا نہیں ہے ضرورت. 20 کرانت نہ نکالو. اب یہ بدنامی میں بات کرو کہ کیا ہے جاوید عثمان ربانی نکاح کا کھانا ایک دن ولیمہ کرنا نہیں جائز نہیں بولتے. نہیں, میں جائز بولتا ہوں.
علماء نے فتویٰ دیا میں مانتا ہوں، لیکن طریقہ سمجھانے کا یہ نہیں ہوتا. آپ دوسرے دن کریں گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا اس نے صحیح نکاح کیا ہے. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.